عالمی ہوتی ہیں، ان کو کسی تعارف کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. آپ حضرات اسی لیے آئے ہیں کیونکہ مفتی صاحب کا تعارف پہلے سے عالمی سطح پر موجود ہے ماشاء اللہ. میں صرف یہ کہنے کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ کی اسکرین پر کیو آر کوڈ ادھر بھی ہوگا اور انشاءاللہ ادھر بھی آ جائے گا. تو چونکہ جو مین سین ہے پروگرام کی وہ یہ کہ مفتی صاحب مختصراً گفتگو کریں گے 10-15 منٹ جتنا بھی چاہیں گے، جتنا بھی شرح صدر ہوگا، اور اس کے بعد پھر آپ حضرات کے ساتھ انٹریکشن ہوگا. اور انٹریکشن اس طریقے سے کہ آپ اگر کیو آر کوڈ کے ذریعے کویشچن بھیج دیں گے تو آپ انگلش میں بھیجیں، جس میں بھی بھیجیں، میں انشاءاللہ مفتی صاحب کے سامنے پیش کر دوں گا اور وہ سوال کا جواب دیں گے. تو اس طریقے سے یہ نشست کچھ دیر چلے گی اور آج کے لیے پھر انشاءاللہ باقی مفتی صاحب کا جو شام میں اور پورے ہفتے میں پروگرام سے وہ آپ تک پہنچی گئے ہوں گے اس کی تفصیلات. جزاکم اللہ خیرا. الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. مفتی یاسر صاحب کی انویٹیشن پہ آج یہ آپ کے ساتھ سوال و جواب کا سلسلہ ہے، ورنہ اس وقت میرا کوئی پروگرام نہیں تھا، ارادہ نہیں تھا بیان کرنے کا. اس کی وجہ یہ ہے کہ رمضان میں بہت زیادہ نچوڑا جاتا ہے مولویوں کو، تو رمضان میں اتنا بولا ہوں کہ گلا بیٹھ گیا. اس کے بعد اب ٹھیک ہوتا ہے تو پھر کوئی بیان آ جاتا ہے. کل میرا خیال ہے 2-2.5 گھنٹے کا بیان ہوا ہے، تو اس لیے میں نے کہا تھا بھائی ابھی میں دوپہر کو بیان نہیں کروں گا. لیکن مفتی یاسر صاحب سے ہمارے پرانے تعلقات ہیں، جو پشتو اسپیکنگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پتہ ہے، پرانی ہنڈی والی. تو ہنڈی وال پشتو میں پتہ ہوگا آپ کو کسے کہتے ہیں. پرانی دوستی ہے، اگرچہ ہم دونوں اتنے پرانے ہیں نہیں، یعنی آپ ہمیں بہت زیادہ پرانا سمجھنا شروع کر دیں. دوستی پرانی ہے، یعنی ایج کے حساب سے کہہ رہا ہوں. تو اس لیے میں نے حامی بھر لی. تو یہ میرا بیان نہیں ہوگا. آپ کے ذہن میں جو بھی سوالات ہیں نا، یہ کویشچن اینڈ آنسر سیشن ہے، تو آپ کے ذہن میں کوئی بھی کویشچن ہو آپ پوچھیں. کوئی انہوں نے ایک پروسیس رکھا ہے اس سوال پوچھنے کا. تو میں 10 منٹ بات کرتا ہوں تاکہ آپ اپنے ذہن کے سوالات کو تیار کر لیں. بھی جو قاری صاحب نے آیت پڑھی ہے، تلاوت کر رہے تھے نا، تو تلاوت میں ہی اللہ نے ایسی ایسی باتیں کی ہیں. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ تو وہ بات کرے گا نا جو اللہ کا کلام، کلام الملوک ملوک الکلام، عربی کا ایک مقولہ ہے. بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے. اگر یہ ایکو شیکو ختم کر دیں نا تو یہ جو ایک گونج پیدا ہو رہی ہے یہ ختم ہو جائے گی. سیٹنگ تھوڑی سی سیٹ کر دیں مائک کی. کلام الملوک ملوک الکلام، عربی کا مقولہ ہے کہ بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے. اور آسان کر کے بتا دیتا ہوں، بادشاہوں کی باتیں باتوں کی بادشاہ ہوتی ہیں. باتوں کی بھی تو قسمیں ہوتی ہیں نا، تو ان میں جو سپیریئر بات ہے وہ باتوں کی بادشاہ ہوتی ہے. تو بادشاہوں کا جو کلام ہے وہ کلاموں کا بادشاہ. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ ملک الملوک ہیں، بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، تو اللہ کا کلام بھی کلاموں کا بادشاہ ہے. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. ابھی تلاوت کر رہے تھے قاری صاحب. تو قرآن مجید سے دلچسپی پیدا کریں. اچھا، قرآن مجید میں ایک اہم بات یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے قرآن کو نیوٹرل ہو کے سمجھنا، ایک ہوتا ہے قرآن کو کسی ایسے اسکالر سے سمجھنا جس پر کا ایک خاص ذہن بن چکا ہو، تو وہ قرآن کی ہر آیت کو پھر وہاں لے کے جائے گا. اس لیے نیوٹرل ہو کے تفسیروں کو پڑھا کریں. تو اس سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کس ٹاپک کو زیادہ فوکس کر رہے ہیں، اللہ میاں کس موضوع کو زیادہ ویلیو دے رہے ہیں. تو پھر ہماری زندگیوں میں وہ چیزیں زیادہ آئیں گی. تو قرآن میں اللہ نے 2 چیزوں کو بہت زیادہ ویلیو دی ہے، ایک عقیدہ توحید کو اور ایک نماز کو. یہ 2 چیزوں کو قرآن نے بہت زیادہ فوکس کیا. تو جب آپ قرآن مجید سمجھیں گے نیوٹرل ہو کے، کوئی خاص چھاپ اپنے اوپر نہیں لگائیں گے، تو پھر آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ قرآن اللہ کی عبادت، توحید
اور نماز اس کو بہت زیادہ فوکس کر رہے ہیں. تو آپ ایک غیر مسلم اسٹیٹ میں رہتے ہیں, یہ میرا بیان نہیں ہے, میں ویسی بات چیت کر رہا ہوں آپ سے تاکہ آپ لوگ سوال اپنے ذہن میں حاضر کر لیں. تو ان دو چیزوں کو بہت زیادہ فوکس کیا کریں, ان کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں. آج ہمارے ہاں نمازیں پڑھی تو جا رہی ہیں لیکن پابندی نہیں ہے نمازوں کی, اس کو ویلیو نہیں دی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, اب بات آپ لوگ کریں جو کرنی ہے. شروع کرتے ہیں. میں جو بیان کروں گا وہ آج رات کو کروں گا انشاءاللہ, اس میں آپ تشریف لیں. اس میں 4 شادیاں بھی ہوں گی تھوڑی بہت انشاءاللہ, ابھی مناسب نہیں ہے. 4 شادیوں کا سوال تو آ گیا جی. اچھا. سوال یہ ہے کہ پہلی بیوی کو کنونس کیسے کرنا ہے؟ 4 شادیوں کے لیے پہلی بیوی کو کنونس کیسے کرنا ہے؟ کرنا ہی نہیں ہے, وہ کبھی بھی نہیں ہوگی. آپ خود کسی کی بیوی ہوتے تو اب آپ سوچو کیا اجازت دیتے؟ تو ایسا نہیں ہو سکتا. جی, اس میں سوال یہ ہے کہ کہتے ہیں ایک صاحب کہ میں کسی فقہ کو فالو نہیں کرتا ہوں, میں انڈیا سے تعلق رکھتا ہوں, میرے والدین ایک خاص فقہ یعنی حنفی فقہ کو فالو کرتے ہیں, تو میرے لیے کیا تجویز ہے؟ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا ہم کسی مخصوص فقہ کو فالو نہیں کرتے, تو میری سمجھ سے بالاتر ہے کہ وہ اسلام کو فالو کیسے کرتے ہیں. پریکٹیکلی یہ ممکن نہیں ہے. کچھ چیزیں کہنے کی حد تک بہت اٹریکٹیو ہوتی ہیں, کچھ نعرے جو ہیں یہ باتیں کرنے کی حد تک بہت اٹریکٹیو ہوتے ہیں, لیکن پریکٹیکل لائف میں وہ ہوتا نہیں ہے, ایسا ہو نہیں سکتا. اب یہ سوال بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے. میں جاپان میں تھا, وہاں بھی بہت زیادہ یہ سوال پوچھا گیا کہ کسی مخصوص فقہ کو فالو کرنا کیوں ضروری ہے, یا ضروری ہے یا نہیں ہے. اب مسئلہ میرے ساتھ یہ ہے کہ اب میرے نا بیانات کے لوگ فوراً کلپ بنا کے چلا دیتے ہیں. میں اگر شارٹ جواب دیتا ہوں تو وہ ادھورا جواب, آدھا جواب جائے گا, تو مجھے پھر کمپلیٹ جواب ہی ہر دفعہ دینا پڑتا ہے. تو اس کے لیے میں تھوڑی سی آپ کو ڈیٹیل بتاتا ہوں. دیکھیں, اسلام میں فرقہ واریت حرام ہے, یہ تو سب کو پتہ ہے نا. کیا خیال ہے؟ اچھا کام ہے فرقہ واریت, فرقوں میں بڑھ جانا. لیکن فرقہ واریت کی ڈیفینیشن ہے کیا, یہ سمجھیں. بعض چیزیں فرقہ واریت نہیں ہوتی, لہذا وہ بری بھی نہیں ہوتی. بری چیز فرقہ واریت ہے نا. آپ لوگ تو مجھے لگ رہا ہے روزہ رکھ کے آئے, پولیس بلانی پڑے گی تو کچھ کوئی چہرے کے ایکسپریشن سے پتہ تو چلے نا. فرقہ واریت بری چیز ہے یا اچھی چیز ہے؟ بری چیز ہے. تو جہاں فرقہ واریت ہوگی وہ برا عمل ہوگا, لیکن کچھ چیزیں فرقہ واریت ہیں نہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ جب کسی کو نیا فرقہ بنانا ہوتا ہے نا, نیا فرقہ جو کہ غلط کام ہے, تو وہ کیا کرتا ہے کہ کچھ چیزیں جو فرقے نہیں ہیں ان کو وہ فرقوں کا لقب دے کے برا بھلا قرار دینا شروع کر دیتا. میں اس کی مثال دوں, ہر چیز مثال سے سمجھ میں آتی. یہاں تو دودھ کی دکانیں, دہی کی دکانیں نہیں ہوتی. ہمارے یہاں تو وہ تو نے دودھ بولا ہے کہ دہی. ابھی ہمارے محلے میں واقعہ ہوا, وہ بندہ دہی مانگ رہا تھا, اس نے دودھ پکڑا دیا. ایسے واقعات الحمدللہ ہوتے رہتے ہیں. تو پھر اس کو کہہ رہے تھے تو نے دودھ بولا تھا کہ دہی, تو اس کا اسٹائل ایسا تھا مجھے ذہن میں بیٹھ گیا. تو اس نے کہا دودھ بولا تھا, تو کہہ رہے دودھ بولا تھا. آخر میں جواب میں یہ کہتا. تو آپ نے کسی بھی شاپ پہ بہت زیادہ رش دیکھا کہ لوگ بہت آ رہے ہیں شاپ پہ, وہ دودھ کی دکان ہے, یہ لسی کی دکان ہے, بہت بک رہی ہے. ایک شخص کو اپنی نئی دکان کھولنی ہے. اب اس کو پہلے والی دکان بند کرانی پڑے گی. تو اب وہ یہ تو کہہ نہیں سکتا کہ دودھ کی خرید و فروخت حرام ہے. وہ کیا کہے گا کہ بھائی کرپشن کیا ہے, حرام ہے. ملاوٹ کیا ہے, حرام ہے. دیکھو ملاوٹ حرام ہے تو اس سے دودھ خریدنا حرام ہے. بھائی اتنا کافی نہیں ہے. آپ یہ بتائیں کہ یہ ملاوٹ کر رہا ہے, یہ 2 نمبری کر رہا ہے, پھر کہا جائے گا کہ اس سے دودھ خریدنا کیا ہے, حرام ہے. تو آج کل اسکالرز ایک بہت بڑی مسٹیک کر رہے ہیں, لوگوں کو بہت مس گائیڈ کر رہے ہیں. وہ یہ کر رہے ہیں کہ جب کسی اسکالر نے کوئی نیا فرقہ بنانا ہوتا ہے تو پہلے جتنے مکاتب فکر چل رہے ہیں جو فرقے نہیں ہیں ان کو وہ فرقہ قرار دینا شروع کر دیتا ہے تاکہ لوگ وہاں سے ہٹیں.
اور جو نیا فرقہ جو لیٹسٹ 2024 میں بن رہا ہے, لوگ اس کو فالو کرنا شروع کر دیں اور اس کو نام فرقے کا نہ دیں, نام اس کو قرآن و سنت کا دیں. تو فرقہ واریت یقیناً بری چیز ہے, لیکن فرقہ کہتے کس کو ہیں پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے, تاکہ ایسا نہ ہو کہ ایک چیز فرقہ پرستی تھی نہیں, آپ نے اس کو فرقہ واریت قرار دے کے اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا اور لاشعوری طور پر آپ کسی فرقے کا حصہ بن گئے. یہ سمجھ میں آیا ہے؟ تو اب میں آپ سے کو بتاتا ہوں. دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی کسی صحابی نے کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا تو ڈائریکٹ کس سے پوچھتا؟ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو وہاں تو کوئی مسئلہ کوئی تھا ہی نہیں نا, کوئی رائے کا اختلاف. اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی نبی کی بات کو سمجھنے میں نبی کی موجودگی میں بھی اختلاف ہوا ہے. مشہور حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بنو قریظہ کی طرف بھیجا اور فرمایا کہ جب تک وہاں پہنچ نہ جاؤ کسی نے عصر کی نماز نہیں پڑھنی. سینٹنس آپ لوگوں نے کمپلیٹ کرنا ہے جب میں اس کو نامکمل چھوڑوں. جب تک وہاں پہنچ نہ جاؤ کسی نے بھی عصر کی نماز نہیں پڑھنی. صحابہ کرام نکلے اور راستے میں عصر کی نماز قضا ہونے لگی. اب جب قضا ہونے لگی تو رائے میں اختلاف ہوا. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت موجود ہیں, لیکن رابطہ نہیں ہو سکتا, کال پہ رابطہ نہیں ہو سکتا, کوئی فیکس مشینیں ایجاد نہیں ہوئی تھی اس وقت. بھئی جب رابطہ ہوگا اس وقت تو عصر کا ٹائم جا چکا ہوگا, ابھی فوراً فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی. تو بعض اصحاب رسول نے, یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, بعض اصحاب رسول نے کہا کہ بھئی ہمیں پڑھنی ہے کیونکہ نبی کا آرڈر ہے کہ نہ پڑھو, مقام پہ پہنچ کے پڑھو. لیکن وہ آرڈر اس صورت میں تھا, اس سچویشن میں تھا کہ ہم پہنچ سکیں. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے علم ہوتا کہ ہم پہنچ ہی نہیں پائیں گے, آپ لوگ کو میری آواز صحیح آ رہی ہے؟ اگر نبی کو پہلے سے یہ علم ہوتا کہ ہم پہنچ ہی نہیں پائیں گے تو پھر تھوڑی آپ نماز قضا کرنے کا حکم دیتے. قرآن میں ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی, نمازوں کی حفاظت کرو خصوصاً درمیانی نماز کی. دیسی انگلش جب انسان سیکھتا ہے نا تو پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ بٹوین والی نماز. یہ دیسی انگلش. کون سی نماز؟ بٹوین والی نماز. ٹھیک ہے, تو درمیانی. تو قرآن نے تاکید کی عصر کی نماز کی. باقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ مقام پہ پہنچ کے پڑھنا ہے, تو وہ تو اس لیے کہ کوئی خطرہ ہوگا, جیسے ہم کہتے ہیں نا بھائی گھر جا کے اطمینان سے یہ کام کرنا. تو نبی کو کوئی علم تھوڑی تھا کہ ہمیں نماز راستے میں قضا ہو جائے گی. لیکن کچھ صحابہ کی رائے یہ تھی کہ نہیں بھائی, ہمیں جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آرڈر دے دیا کہ آپ نے مقام پہ پہنچ کے, اپنی منزل پہ پہنچ کے عصر کی نماز پڑھنی ہے تو وہیں پہنچ ہی کے پڑھنی ہے, درمیان میں ہمیں پڑھنے کی اجازت نہیں تھی. تو جن کی رائے یہ تھی کہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ خطرات کی صورت میں, یعنی حدیث میں تعویل کی انہوں نے, قرآن کو سامنے رکھا اور تعویل کس میں کی؟ حدیث میں, کہ بھئی یہ حدیث علی الاطلاق نہیں ہے. تھوڑی گاڑی اردو ہے میری, علی الاطلاق پتہ نہیں آپ لوگ کے سمجھ میں آئے. یعنی اس میں کچھ شرطیں لگی ہوئی ہیں کہ بشرطے کہ عصر تک گھر پہنچ بھی سکو, پہنچ ہی نہیں سکے تو پھر تھوڑی ہے. تو ان صحابہ نے پڑھ لی. دوسرے اصحاب رسول نے کہا نہیں بھائی, جس قرآن نے ہمیں عصر کی نماز پڑھنے کا حکم دیا اسی قرآن نے ہمیں نبی کی اطاعت کا بھی حکم دیا ہے. یہی رائے تھی نا ان کی, انہوں نے نہیں پڑھی. تو کیا خیال ہے, 2 فرقے بن گئے؟ بولو نا یار بھائی. کہ ایک فرقہ کہتا تھا کہ عصر پڑھنی چاہیے, ایک فرقہ کہتا ہے عصر نہیں پڑھنی چاہیے. 2 فرقے بن گئے اور 73 فرقوں میں ایک جنتی. تو ان دونوں میں ایک جنتی ایک جہنمی, یہ کہہ سکتے ہو آپ؟ اور اختلاف چھوٹا نہیں ہے, یہ بہت بڑا اختلاف ہے, کیونکہ اسلام میں نماز سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں ہے. پھر نماز میں یہ نہیں ہے کہ ہاتھ کانوں تک اٹھانے ہیں کہ نہیں اٹھانے, رفع الیدین کرنا ہے کہ نہیں کرنا, آمین زور سے یا آہستہ, کہتے سبھی ہیں, زور سے کہنی ہے کہ آہستہ. یہ بہت چھوٹا اختلاف ہے. اختلاف یہ ہو رہا ہے کہ پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی ہے. اور پھر پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی میں بھی نہیں کہ آپشنل ہے کہ پڑھ لے تو ثواب, نہیں پڑھے وہ کہہ رہے ہیں نہ پڑھنے میں زیادہ ثواب, وہ کہہ رہے ہیں پڑھنے میں نہ. اختلاف یہ کہ کہہ رہا ہے پڑھنا فرض ہے, دوسرا کہہ رہا ہے پڑھنا جائز نہیں ہے.
اور تیسرا اختلاف بھی اس نماز کے بارے میں جس کی تاکید باقی چاروں نمازوں سے سب سے زیادہ ہے. تو اتنی سنگین نوعیت کا کسی فروعی مسئلے میں اختلاف اس سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا. اس کے باوجود دو اپوزٹ رائے سامنے آئی ہیں، لیکن جب یہ لشکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا ہے تو آپ نے کسی کو بھی ملامت نہیں کی. آپ نے اپنی خاموشی سے دونوں کو، کیونکہ نبی کی خاموشی یہ بھی تقریر ہے. مفتی یاسر صاحب سے آپ بعد میں پوچھ لیں، آپ کو حدیث کے اصول بتا دیں گے. نبی کوئی عمل دیکھ کے خاموش ہو جائیں تو یہ خاموشی اصل میں خاموشی نہیں ہوتی، کیونکہ نبی پر تو بیان واجب ہے نا. اگر غلط ہے تو آپ پر لازم تھا کہ آپ کہیں غلط. آپ کی خاموشی یہ اس نے بتا دیا کہ یہ دونوں کیا ہیں، ٹھیک. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. اب ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد بھی بہت سے لوگوں کے پاس حدیث پہنچی. کسی کے پاس ایک حدیث پہنچی، کسی کے پاس نہیں پہنچی. کسی کے پاس حدیثیں پہنچی لیکن ایک کی نظر میں اس کا مطلب کچھ اور ہے، دوسرے کی نظر میں اس کا مطلب کچھ اور ہے، تیسرے کی نظر میں اس کا مطلب کچھ اور ہے. تو صحابہ اور تابعین کے ابتدائی دور تک یہ سیٹ اپ اسی طرح چلتا رہا، لیکن اس میں جس کو جس مفتی پہ اعتماد ہوتا وہ اس سے مسئلہ جا کے پوچھ لیتا. اہل کوفہ عبداللہ بن مسعود سے مسئلے پوچھا کرتے تھے، اہل مکہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کرتے تھے. تو اس طرح سے سیٹ اپ چلتے چلتے پھر ہوا یہ کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب کام پھیلتا ہے نا تو اس کو آرگنائز کرنا پڑتا ہے، اس کو ایسے بے لگام چھوڑا نہیں جاتا. تین چیزیں ہیں نا، قرآن ہے، حدیث ہے، اور قرآن اور حدیث سے جو اسلامی احکام نکالے گئے ہیں جس کو فقہ کہا جاتا ہے. ان تین چیزوں کا مجموعہ اسلام ہے. غلط بات تو نہیں کی میں نے اب تک؟ بھائی تین چیزیں ہیں نا، قرآن، حدیث، اور قرآن اور حدیث سے جو حلال و حرام کا جو یعنی جو آرڈرز ہیں قرآن میں، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، اس کو کیا کہا، اس کے لیے ٹرم ایجاد ہوئی ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے، فقہ. تو یہ تین چیزیں کیا کہلاتی ہیں، اسلام تو ان تین چیزوں کا مجموعہ ہے نا. تو اب ہوا یہ کہ قرآن کو بھی مرتب کیا گیا، حدیث کو بھی مرتب کیا گیا، فقہ کو بھی مرتب کیا گیا. اب حیرانگی اس پر ہوتی ہے کہ قرآن بھی نبی کے دور میں مرتب نہیں تھا، اس پر کسی کو اشکال نہیں ہوتا، اور کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہم وہ والا قرآن پڑھیں گے جو نبی کے دور میں تھا. یہ جو عثمانی ہے، مصحف عثمانی، یہ والا نہیں پڑھنا ہم نے، کیونکہ یہ تو عثمان نے مرتب کیا ہے. حدیث کے بارے میں کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہم وہ والی حدیثیں لیں گے جو نبی کے دور میں تھیں. امام بخاری تو بہت بعد میں آئے ہیں، انہوں نے جو مدون کی ہیں، بخاری کی حدیثیں ہم نہیں پڑھیں گے، ہم تو وہ پڑھیں گے جو نبی کی ہیں. لیکن جہاں فقہ کی بات آتی ہے تو بھائی فقہ بھی تو مدون ہوا ہے تابعین، تبع تابعین کے دور میں. اسلامی حکام بھی تو ریٹن فارم میں لائے گئے ہیں، تو اس کو فالو کرو. کہتے ہیں نہیں، یہ تو نبی کے دور کے گزرنے کے بعد کوئی تیسری صدی میں، کوئی چوتھی صدی میں اس کو مرتب کیا گیا ہے، لہذا ہم اس کو فالو نہیں کرتے. تو یہ عجیب سی بات ہے یا نہیں؟ اب میں بتاتا ہوں قرآن میں کیا ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن اس ترتیب پہ نہیں تھا جس ترتیب پہ آج ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے. یہ ترتیب ہے حضرت عثمان کی بنائی ہوئی. حضرت عثمان کے دور تک ایسا ہوتا تھا کہ سب کے پاس اپنے اپنے قرآن تھے، جس کو پشتو میں کہتے ہیں اخبل قرآن. نبی کے دور میں کسی نے بھی کوئی مصحف تیار کیا، کسی میں سورہ آل عمران پہلے آ رہی ہے تو سورہ مائدہ بعد میں آ رہی ہے، کسی میں سورہ مائدہ پہلے آ رہی ہے، کسی میں بعد میں آ رہی ہے، کسی میں تو کوئی صورتیں ہیں ہی نہیں. ان کو زبانی یاد ہیں، انہوں نے کہا لکھنے کی ضرورت ہے ہی نہیں. جیسے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں تھے، ان کے پاس جو قرآن تھا اس میں سورہ فلق اور سورہ ناس لکھی بھی نہیں تھی. انہوں نے کہا تو بچوں کو یاد ہوتی ہے، اس کو لکھنے کی کیا ضرورت ہے. اور کہا جاتا ہے سورہ فاتحہ بھی نہیں تھی اس میں. اب اگر اسی طرح سیٹ اپ چلتا رہتا نا تو بعد میں امت میں تلواریں چلتی. کیا خیال ہے بھائی؟ شروع میں تو یہ سیٹ اپ چلتا رہا بھائی سب. تو ہوا یہ کہ آذربائیجان جب فتح ہوا نا، رشیا کی جو ریاستیں تھیں، آزاد ریاستیں ہیں، آذربائیجان، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ لوگوں میں قرآن مجید میں اختلاف پیدا ہونا شروع ہو گیا. ایک کہہ رہا ہے میرا والا قرآن یہ صحیح ہے، دوسرا کہہ رہا ہے میرا والا صحیح ہے، تیسرا کہہ رہا ہے
میرا حالانکہ سارے صحیح تھے، ترتیب کسی کی ادھر کسی کی ادھر. تو حضرت حذیفہ بن یمان، حضرت عثمان کا دور خلافت تھا، حضرت حذیفہ نے حضرت عثمان کو خط لکھا کہ حضرت یہ امت اسی طرح اختلاف کا شکار ہوگی جیسے یہود و نصارہ شکار ہو. آپ ان کو ایک قرآن پر جمع کریں، اس کو مرتب کریں، حکومتی سطح پہ اس کی ترتیب ہونی چاہیے اور آفیشلی پھر وہی پوری دنیا میں رائج ہوگا. اس میں چند صحابہ کو اختلاف بھی ہوا، لیکن حضرت عثمان نے گن پوائنٹ پہ یہ کام کروایا ہے. گنیں نہیں تھی اس دور میں، تلوار پوائنٹ پہ آپ کہہ لیں، تیر پوائنٹ پہ آپ کہہ لیں. لوگ اس پہ بھی بنا لیتے ہیں، یہ دیکھو مولوی صاحب جھوٹ بول رہے ہیں، گن تو تھی نہیں. اب تو کراچی میں تو گن پوائنٹ بھی نہیں، بم پوائنٹ چل رہے ہیں. اب جو ہمارے ہاں کام ہو رہے ہیں وہ کس طرح ہو رہے ہیں؟ بم پوائنٹ پر. وہ اکثر میں شعر سناتا ہوں نا، کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو. پہلے تو اصل تھا نا گانے میں، پرانے زمانے کے گانے کا شعر ہے، حسن حاضر ہے محبت کی سزا پانے کو، کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو. تو کراچی میں اس کو چینج کر دیا گیا ہے. آج کل کی جو محبوبائیں ہیں وہ اتنا لفٹ نہیں کراتی عاشقوں کو، تو وہ کہتی ہیں کہ بھئی کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو، بم کا زمانہ ہے اڑا دو سالے کو. ٹھیک ہے نا. تو اب کیا ہوا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا بھائی کہ صحابہ کی ایک جماعت بلا کے یہ جو الحمد سے لے کے والناس تک آج ہم جس ترتیب پہ قرآن پڑھ رہے ہیں اس ترتیب پہ جمع کیا، اور اس کے علاوہ جس کے پاس نسخے تھے سب سے لے کے جلا دیا، آگ لگا دی اس کو. اور اسلامی سلطنت بہت پھیل چکی تھی. کوفہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس بھی فوجیوں کو بھیجا کہ قرآن دو اپنا. حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا میں کیسے دے دوں، میں نے نبی کے دور میں لکھا ہے، میں نہیں دوں گا. چھپا لیا اس کو. تو پھر وہ حضرت علقمہ اور اسود کا دور جب آیا، حضرت عبداللہ بن مسعود کا انتقال ہوا، پھر جا کے وہ بھی ضبط کر لیا گیا. تو یہ جو پوری دنیا میں قرآن کے نسخوں کو آگ لگا کے جلایا اور ایک آفیشلی حکومت کی نگرانی میں نسخہ تیار کیا گیا، اور چونکہ یہ تیار حضرت عثمان نے کیا تو اس کا نام بھی کیا پڑ گیا؟ مصحف عثمانی. یہ میں بہت اہم ٹاپک بیان کر رہا ہوں آپ کو ہمیشہ کے لیے فرقہ واریت کے عذاب سے نکالنے کے لیے، یہ تاکہ آپ فرقہ واریت کا مطلب سمجھیں. ورنہ یہ جو نئے نئے اسکالر آ رہے ہیں نا، یہ پتہ ہے کیا کر رہے ہیں؟ منجن پتہ ہے آپ لوگ کو؟ اب کل میں بیان میں کرتا سچی مچی جھوٹی موٹی، تو کسی نے کہا بھائی یہاں سچی مچی لوگ نہیں سمجھتے کیا سچی مچی کیا ہوتا ہے. تو کیوں نہیں سمجھتے بھائی؟ اتنا تو سمجھنا چاہیے. تو منجن پتہ ہے؟ منجن کی اصطلاح پتہ ہے نا؟ نہیں؟ اچھا، یہ کسی کمپنی ہے مجھے لگ رہا ہے. میں نے کہا چلو فائدہ اٹھاؤ. اسی کو کہتے ہیں منجن بیچنا. آپ سمجھ میں آ گیا منجن کسے کہتے ہیں؟ اسی کو کہتے ہیں منجن. اچھا. تو منجن فرقہ واریت کا منجن، یعنی یہ ایک ایسا نعرہ ہے کہ اس کا منجن بکتا ہے، اور نئے اسکالر آ کے نیا فرقہ نکالتے ہیں، آپ کو پوری امت سے ہٹا دیتے ہیں کہ یہ جتنے اسکالرز گزرے ہیں یہ سب ان کو بیچاروں کو کچھ بھی نہیں پتا تھا. اصل میں ہم ہیں جو قرآن و سنت کو فالو کرتے ہیں. تو یہ منجن ہے. تو یہ اس لیے میرا یہ ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہے، آپ اس کو بہت غور سے سنیے. تو اب کیا ہے؟ حضرت عثمان نے ایک مصحف مرتب کیا. تو اب اگر کوئی کہتا نہیں، کیونکہ یہ مصحف، پہلے میں آگے حدیث کی طرف آؤں پھر یہ اس بات کو آخر میں لے کر آؤں. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حدیثیں مرتب نہیں تھیں، نہ سندوں کی بحثیں تھیں. یہ سیٹ اپ اسی طرح چلتا رہا. حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور آیا، انہوں نے خط لکھا. ابن شہاب زہری بہت بڑے محدث ہیں، ان کو خط لکھا، انظر ما کان من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاکتبہ فانی اخاف ضیاع العلم والعلماء او کما قال، کہ جتنی نبی کی حدیثیں ان کو ریٹن فارم میں لے کر آئیں، کیونکہ مجھے خطرہ ہے کہ یہ علم ضائع ہو جائے گا. اب تک تو خیر غالب ہے، جھوٹ کم ہے، لیکن کیا پتہ چلے گا کہ یہ حدیث ثابت بھی ہے یا نہیں ہے. تو سندوں کے ساتھ ان حدیثوں کو کس طرح لائیں؟ ریٹن فارم میں. یہ بھی آفیشلی کام شروع ہوا، اور اس پہ شروع میں کچھ لوگوں کو اشکال ہوا کہ بھئی یہ نبی کے دور میں تو اتنے اہتمام سے نہیں ہوا یہ کام. بھئی ضرورت نہیں تھی نبی کے دور میں نا، اس کی سادگی کا دور تھا، اتنا اسلام دنیا میں پھیلا نہیں تھا. پھر اس کو ریٹن فارم میں لایا گیا، اسماء الرجال کی بحثیں مرتب کی گئیں، اور ایک علم ہے جو باقاعدہ کئی سال اس پہ تخصصات ہوتے ہیں، پی ایچ ڈی ہوتا ہے اس علم میں. تو پھر حدیثیں ہمارے پاس ریٹن فارم میں آ گئی.
اب جب حدیثیں ریٹن فارم میں آ گئیں تو امام بخاری نے جو حدیثوں کا مجموعہ تیار کیا اس کو صحیح بخاری کہا جاتا ہے، اور ان حدیثوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ بخاری کی حدیث. صحیح ہے نا؟ تو کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نبی کی حدیثوں کو لوں گا، بخاری کی حدیثوں کو نہیں لوں گا، تو یہ حماقت اور بیوقوفی ہے یا نہیں ہے؟ کوئی کہے میں محمدی مصحف کو لوں گا، مصحف عثمانی کو نہیں لوں گا، تو یہ حماقت اور بیوقوفی ہے یا نہیں ہے؟ تو اسی طرح یاد رکھو، قرآن و حدیث میں تیسرا سیٹ اپ آتا ہے، قرآن و حدیث کی ڈیپتھ میں جا کے مسائل اخذ کرنا، حلال حرام، جائز ناجائز، یہ مستحب ہے، یہ مکروہ ہے، یہ ناجائز ہے، طلاق اس طرح سے ہو جاتی ہے، اس طرح سے نہیں ہوتی، وراثت کے جو گہرے حکام ہیں. تو اس میں بھی شروع میں بڑی سادگی تھی، جس کو کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا وہ وقت کے مفتی کے پاس جا کے پوچھ لیتا، صحابہ زندہ تھے اور ان کی رائے پر اعتماد کرتا. لیکن یہ سیٹ اپ اس طرح چل نہیں سکتا تھا. اسلامی حکومتوں کو ریٹن فارم میں لا چاہیے تھا کہ نہیں چاہیے تھا؟ اب آپ جج پہ تھوڑی چھوڑ سکتے ہیں کہ جب کوئی مسئلہ آئے آپ کے پاس آپ قرآن و حدیث میں غور کر کے اپنی رائے قائم کریں. جج کے پاس سینکڑوں مسائل آتے ہیں. پھر ججز کا بھی شروع میں ایسا ہی تھا کہ جج خود قرآن و حدیث پہ غور کرتا تھا ڈائریکٹ. صحابہ کے دور میں جب کوئی مسئلہ آتا تو جو قاضی تھے نا اس وقت کے، وہ مجتہد تھے، وہ پہلے وہ دیکھتے کہ قرآن کیا کہتا ہے، پھر حدیث کے بارے میں دیکھتے، پھر نہ ملتا تو اجتہاد کرتے. تو کیا یہ ہمیشہ کے لیے یہ سیٹ اپ چلایا جا سکتا تھا؟ بھائی ججز میں 1 نمبر بھی ہوتے ہیں، 2 نمبر بھی ہوتے ہیں، کس کی مینٹل لیول اتنا ہے یا نہیں ہے، کس کے پاس اتنی نالج ہے یا نہیں ہے. تو ایسے کبھی بھی دنیا میں حکومتیں نہیں چلتی، عوام بھی نہیں چل سکتی ایسے. اسی طرح عوام کو بھی یہ پرابلم. اب اس زمانے میں تو خیر غالب تھی، مخصوص مفتیان کرام تھے، مشہور فقہا تھے، لوگ ان سے جا کے مسئلہ پوچھ لیا کرتے تھے. بعد میں یہ سیٹ اپ اسی طرح سے چلتا، اگر چلتا رہتا تو پاکستان میں آپ کو پتہ ہے پتھر اٹھاؤ تو مفتی نکلتا ہے. ہر پیڑ، وہ کہتے ہیں نا، علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا. کسی باغ میں ہر شاخ پہ تتلیاں بیٹھی بھی اچھی لگتی ہیں، اگر 1-2 الو بھی گھوم رہے ہوں تو بھی کوئی فرق، گارڈن سے اس کے حسن میں کوئی فرق نہیں آتا. لیکن اگر گارڈن کی، باغ کی ہر شاخ پہ ہی الو بیٹھا ہوا ہو تو وہ گارڈن رہے گا؟ کسی بھی چیز کو اگر آپ آرگنائز نہیں کرتے، ایک دھارے میں نہیں لے کر آتے، تو بھائی وہ چھوٹا سیٹ اپ جب چل رہا ہو پھر تو صحیح ہے. لیکن جب خلافتیں چل رہی ہوں، بنو امیہ کی خلافت، بنو عباس، فرانس تک ہم پہنچ چکے تھے، ہماری فوجیں اتنے بڑے پیمانے پر ہم نے حکومت کی ہے دنیا میں، تو کیا ریٹن فارم کے بغیر یہ چل سکتا تھا سیٹ اپ؟ تو پھر کیا ہوا ہے، ضرورت کہتے ہیں ایجاد کی ماں. تو پھر کیا ہوا کہ فقہائے کرام نے یہ کام کرنا شروع کیا کہ بھائی ایک فقہ کو مرتب کرو. اس میں سب سے پہلے یہ کام کیا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے. ان کی مجلس میں ایک مسئلے پر کئی دنوں تک بحث ہوتی تھی، اور امام محمد جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں اس کو لکھ لیا کرتے تھے. انہوں نے پھر 6 کتابیں تیار کی ہیں، وہ آج تک الحمدللہ موجود ہیں. یہ کام ہو رہا ہے 1 صدی ہجری میں. امام حنیفہ کا شمار تابعین میں ہوتا ہے، اختلاف ہے تابعین میں تھے یا تبع تابعین، اول درجے کے تبع تابعین تو بہرحال تھے ہی. تو امام ابو حنیفہ اور ان کے شاگردوں نے مل کر کتابیں تیار کی. 6 کتابیں دنیا میں سب سے زیادہ وہ مقبول ہوئی ہیں. امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ نے فقہ مرتب کیا مدینہ میں، وہ بھی امام ابو حنیفہ کے دور کے ہیں. انہوں نے جو فقہ مدون کیا، ان کے شاگردوں نے اس پہ کام کیا. اس فقہ کو کیا کہا جانے لگا؟ فقہ مالکی. سمجھنے کہ نہیں سمجھ رہے؟ وہ زیادہ تر پھیلا افریقہ کی طرف. آج بھی آپ جائیں افریقہ میں زیادہ تر لوگ کیا ہیں؟ مالکی فقہ کو. تو امام مالک بھی تبع تابعین میں سے ہیں. امام شافعی جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، انہوں نے بھی اس پہ کام کیا. ان کا فقہ جو مرتب ہوا اس کا نام کیا تھا؟ الفقہ الشافعی. امام شافعی کے شاگرد ہیں امام احمد جو امام بخاری کے استاذ ہیں، انہوں نے بھی کام کیا اور ایک فقہ مرتب کیا. اس کا نام کیا ہے؟ الفقہ الحنبلی. میں سمجھا پا رہا ہوں؟ تو جب انہوں نے فقہ مرتب کیا، بہت سے مسائل تو ایسے تھے کہ چاروں کی رائے اس میں سیم. چاروں کی رائے کیا تھی؟ جب قانون لکھا ہے نا تو سب کا اتفاق ہو گیا، بھائی رمضان کے روزے کیا ہیں؟ فرض ہیں. 5 نمازیں کیا ہیں بھائی؟
فرض ہیں. زندگی میں حج کتنی دفعہ فرض ہے؟ یہ بھی تو ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے, لیکن اس پہ دلائل اتنے واضح تھے کہ اس میں کسی کا اختلاف. بولو داڑھی بڑھانا کیا ہے؟ واجب ہے, کیونکہ بخاری مسلم کی واضح حدیثیں. اچھا بخاری بعد میں مرتب ہوئی ہے, فقہ پہلے مرتب ہوا ہے, کیونکہ حدیثیں تو پہلے موجود تھیں. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو پردے کے احکام ہیں, اور آپ جو پورا اسلامی لا ہے, حدود اور قصاص کے حکام, وراثت کے حکام, جو پورا ایک اسلامک لا. لیکن کچھ مسائل ایسے تھے, جیسے صحابہ کا اختلاف ہوا نا نبی کی بات کے مطلب میں, کہ بھئی اثر کا مطلب کیا ہے, وہاں پڑھنی ہے کہ یہاں پڑھنی ہے. تو ایسے ہی یہ لوگ بھی تو انسان تھے نا, ایک ان کا دماغ ہے نا, جب انسان سوچتا ہے تو رائے میں اختلاف ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو ان کا بھی رائے میں اختلاف ہوا. ایک مثال میں دے دیتا ہوں کہ کیسے اختلاف ہوتا ہے. اب دیکھو امام احمد ابن حنبل کی رائے ہے کہ بھائی اگر کسی مرد نے نا اپنی زوجہ کو ڈیورس دے دی اور 3 طلاقیں دے دی, تو عورت جو ہے شوہر کے گھر میں عدت نہیں گزارے گی اب, اور نہ عدت کا نان نفقہ کس کے ذمے ہے؟ شوہر کے ذمے. ان کے پاس بخاری کی حدیث ہے کہ ایسے ہی 3 طلاقوں والی ایک عورت کے بارے میں نبی نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ یہ شوہر کے گھر میں عدت نہیں گزارے گی. لیکن امام حنیفہ کہتے ہیں کہ بھئی قرآن مجید نے یہ کہا ہے کہ وہ کیا ہے, لا تخرجوہن من بیوتہن ولا یخرجن وللمطلقات متاع بالمعروف, کہ طلاق یافتہ عورت کے بارے میں تو قرآن کہہ رہا ہے کہ شوہر کے گھر میں عدت گزارے گی, اور عدت کے دوران نان نفقہ بھی کس کے ذمے ہوگا؟ شوہر کے ذمے ہوگا. تو اس میں تو قرآن نے یہ نہیں کہا کہ 1 طلاق ہو, 2 طلاق ہو, یا کتنی ہو, 3 طلاقیں ہوں. تو اس لیے انہوں نے اس کو اصل بنایا. اور وہ جو حدیث آتی ہے کہ جس میں 3 طلاق والی عورت کے لیے آپ نے فرمایا کہ شوہر کے گھر میں عدت نہیں گزارے گی, اس کو خاص کر دیا ان صحابیہ کے ساتھ. بھئی یہ اسپیسیفک ایک مخصوص واقعہ, یہ لا نہیں ہے, یہ قانون نہیں ہے. یہ خاتون کے ساتھ ایسا ہوا تھا جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی زبان بہت تیز تھی, تو خطرہ تھا کہ شوہر کے گھر میں عدت گزاری تو دوبارہ جھگڑا ہوگا. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو دوبارہ جھگڑا ہو سکتا ہے. تو یہ لا نہیں ہے. لا وہ ہے جو کون بیان کر رہا ہے؟ قرآن. لیکن دلائل بہرحال دونوں طرف ہیں. حضرت عمر کے سامنے جب یہ حدیث آئی, حضرت عمر نے جب لا بنایا نا, تو انہوں نے یہ بنایا کہ ہر طلاق یافتہ کو نان نفقہ بھی ملے گا اور عدت شوہر کے گھر گزارے گی. تو کسی نے یہ حدیث پیش کر دی کہ نبی نے تو فلاں صحابیہ کے بارے میں یہ فیصلہ کیا ہے. تو حضرت عمر نے فرمایا لا ندع کتاب اللہ و سنت نبینا بقول امرأة لا ندری احفظت ام نسیت. ہم قرآن کے حکم اور نبی کا ایک عام جو فیصلہ ہے اس کو ایک عورت کی بات پر ہم ترک نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ عورت جو حدیث بیان کر رہی ہیں عین ممکن ہے بیان کرنے میں ان سے غلطی ہو رہی ہو. غلطی کا مطلب یہ ان کے ساتھ خاص ہو اور انہوں نے ایک جنرلی ایک عام اصول بیان کر دیا ہو. تو یہ فقہا کے اصول ہوتے ہیں, سمجھتے ہیں؟ تو امام ابو حنیفہ کا اصول ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ قرآن اور حدیث میں ٹکراؤ ہوگا تو وہ قرآن کو سپیریئر کرتے ہیں اور حدیث میں تعویل کر دیتے ہیں. تعویل نہ ہو تو پھر حدیث کو چھوڑ ہی دیتے ہیں وہ. لیکن امام شافعی کا اصول, امام احمد کا اصول یہ ہے کہ بھئی جتنی ویلیو قرآن کو دینی چاہیے وہ اتنی ہی ویلیو خبر واحد کو دے رہے ہیں. اب یہ اصول قیامت تک حل نہیں ہو سکتا, دلائل سب کے پاس ہیں. تو نتیجہ کیا ہوا کہ بہت سارے مسائل میں اتفاق ہو گیا, کچھ مسائل میں اختلاف. پھر کچھ میں ایسا ہوا کہ 3 ایک طرف, ایک طرف, کچھ میں ایسا ہوا 2 ایک طرف, 2 ایک طرف. اب جب علماء کہتے ہیں کہ جب یہ چاروں فقہ مرتب ہو گئے, اور بھی ہوئے تھے لیکن وہ چلے نہیں, ان کو امت نے فالو نہیں کیا, ان میں جان نہیں ہوگی یا کوئی اللہ کی طرف سے مقبولیت نہیں ہوگی. یہ چاروں جو ہے صدیوں تک پھر دنیا میں اسلامی قانون کا حصہ رہے. آدھی سے زیادہ دنیا پر فقہ حنفی کی حکومت رہی ہے. اسلامک لا کس فقہ کے تحت چلتا تھا بولیں؟ یعنی بنو عباس کی جو خلافت تھی وہ بھی فقہ حنفی رائج تھا اس میں زیادہ, اور ترک تو خلافت عثمانیہ ٹوٹلی تھی کیا, وہ احناف نے حکومت کی. بہت سارے علاقوں میں, ملیشیا میں جب جو فقہ رائج رہا ہے ہمیشہ سے صدیوں سے, وہ کون سا فقہ رائج رہا؟ الفقہ الشافعی. انڈونیشیا ملیشیا میں آپ جائیں گے آپ کو سارے 99.9% کون ملے گا؟ فقہ شافعی ملیں گے. برحق فقہ ہے کیونکہ اس کی اصل بھی قرآن اور سنت ہے. آپ جائیں گے سعودی عرب میں تو وہاں کون سا فقہ رائج ہے؟ الفقہ الحنبلی. تو فقہ حنبلی دنیا میں 2% ہے, یعنی 2%, صرف 2% مسلمان فالو کرتے ہیں, لیکن اس کو شرف یہ ہے کہ وہ مکہ مدینہ میں فالو کیا جاتا ہے.
میجورٹی فقہ شافی ہمیشہ فقہ حنفی کو فالو کرتی رہی ہے، پھر 30% فقہ شافی کو، 17% فقہ مالکیہ کو، اور 2% فقہ حنبلی کو۔ تو اب جب علماء نے کہا کہ جب یہ فقہ مرتب ہو گئے اور صدیوں سے یہ چلے آ رہے ہیں، تو اب عوام کا کام یہ ہے کہ مسائل میں نئی تحقیق ان مسائل میں تو کرے جو مسائل نئے ہوں۔ اب اسلامک بینکنگ تو نیا مسئلہ تھا نا، اس میں تو نہیں ہم دیکھ سکتے فقہ شافی کیا کہتا ہے، فقہ حنبلی، بھائی یہ تو کیا ایک بالکل نئی چیز ہے۔ تو جو جدید مسائل ہیں ان میں تو آج کل کے جو صحیح اسکالرز ہیں وہ اجتہاد کریں گے، لیکن جو سینکڑوں لاکھوں کروڑوں مسائل ہیں، رفع الیدین کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے، یہ صدیوں پرانا ہے۔ زور سے آمین، آہستہ آمین، ہاتھ سینے پہ، ہاتھ یہاں باندھنے ہیں کہ یہاں باندھنے، یہ سارے مسائل پرانے ہیں۔ علماء نے یہ فتویٰ دیا جب یہ فقہ مرتب ہو گئے، دنیا میں رائج ہو گئے، کہ بھئی جیسے اب مصحف عثمانی ہی کو فالو کیا جائے گا، کوئی نیا مصحف مارکیٹ میں لانے کی ضرورت نہیں ہے، لائے گا اس کے ناجائز ہونے کا فتویٰ دیا جائے گا، چاہے وہ حدیث سے ثابت ہی کیوں نہ ہو۔ حدیث سے تو ثابت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ کے بعد سورہ مائدہ کی تلاوت کی، اس کے بعد سورہ آل عمران کی تلاوت کی ہے، ترتیب ایسے کی ہے، لیکن قرآن اس طرح نہیں لکھا گیا۔ قرآن میں سورہ آل عمران پہلے ہے اور مائدہ بعد میں ہے، حالانکہ بخاری میں اس کے اگینسٹ ہے جو نبی نے تلاوت کی ہے، ایک روایت ہمیں ملتی ہے۔ لیکن بھائی جب ایک اجماعی ایک چیز اجماع ہو گیا ہے، تو اب آپ سوائے اس کے کہ لوگوں میں کنفیوژن پیدا کریں اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، چاہے آپ بخاری سے ہی دلیل لے رہے ہوں۔ تو اسی طرح یاد رکھیں جب حدیثیں مرتب ہو گئیں تو اب جو مرتب شدہ حدیثیں انہی کو فالو کیا جائے گا۔ تو جب قرآن و سنت سے مسائل نکال لیے گئے اور پھر وہ رائج ہو گئے امت میں اور اس پہ فتویٰ دے دیا گیا، تو جو بھی کسی فقہ کا مفتہ بھی قول ہے، یعنی مفتہ بھی کا مطلب فقہ میں اقوال تو بہت ملتے ہیں، یہ بھی رائے یہ بھی رائے ہے، لیکن فتویٰ کس پہ دیا گیا ہے، کس کو فقہ کا حصہ بنایا گیا ہے۔ تو اب جب وہ چل گیا ہے نا، تو پھر اب وہاں سے نکلیں گے تو امت ٹوٹتی چلی جائے گی، امت جڑے گی نہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اس لیے سب علماء نے فتویٰ دیا کہ اب آپ پر لازم ہے کہ انہی چاروں فقہ میں سے کسی ایک کو پراپر فالو کریں اور باقی تینوں کو بھی آپ برحق سمجھیں۔ تو یہ ایک ایسا پیکج علماء نے دیا کہ اس سے اچھا پیکج کوئی ہو نہیں سکتا۔ اس کے علاوہ بہت سارے پیکج اور ہیں، ایک یہ کہ ہم چاروں میں جس کو چاہیں جب چاہیں فالو کریں، یہ کہنے میں بہت اچھا ہے، پریکٹیکل لائف میں یہ ممکن نہیں ہے۔ اس سے شہوت پرستی کا، خواہشات نفسانیہ کا دروازہ کھلتا ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، آپ کا کیا ہوا کہ آپ نے وضو کیا، آپ کی باڈی سے بلڈ نکلا، امام شافعی کہتے ہیں خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ آپ نے کہا چونکہ خون نکلا ہے تو میں اس مسئلے میں امام شافعی کی رائے کو فالو کرتا ہوں، وہ بھی تو قرآن و حدیث سے ہی۔ اس کے بعد کیا ہوا، آپ کی بچی آئی، آپ نے اس کے پیشانی پہ پیار کیا۔ اب امام شافعی کہتے ہیں بھائی کسی بھی عورت کو، لڑکی چاہے اپنی بیٹی کیوں نہ ہو، اس کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ جو قرآن کی آیت ہے نا، الا مستم النساء، کہ تم نے عورت کو چھوا ہو تو تم پر غسل یا وضو فرض ہے۔ امام حنیفہ تو کہتے ہیں یہاں چھونے سے مراد ہے ہم بستری کرنا، لیکن امام شافعی کہتے ہیں نہیں، چھونے سے کیا مراد ہے، بھائی چھونا مراد ہے، ٹچ کیا۔ تو اب اگلا کہہ رہا ہے بھائی آپ نے اب چونکہ بچی کو پیار کیا تو اب آپ وضو کریں، آپ کہہ رہے ہیں اس مسئلے میں کس کو فالو کر رہا ہوں، ابو حنیفہ کو۔ تو یہ دین ایک تماشا بن جائے گا، مذاق بن جائے گا۔ تو اس لیے چاروں برحق ہیں، فالو کس کو کیا جائے گا، ایک کو۔ اب یہ کوئی کہے کہ میں حنفی فقہ کو فالو نہیں کروں گا، میں محمدی کو فالو کروں گا، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ میں مصحف عثمانی کو فالو نہیں کروں گا، میں کس کو فالو کروں گا، مصحف محمدی کو۔ تو بھائی حضرت عثمان نے جو مصحف مرتب کیا وہ نبی ہی کا مصحف ہے، مرتب چونکہ حضرت عثمان نے کیا تو نسبت کس کی طرف کر دی گئی ہے، حضرت عثمان کی۔ تو الفقہ الحنفی یہ وہی فقہ ہے جو نبی کے دور میں تھا، قرآن و سنت سے ہی نکالا گیا، صحابہ سے نکالا گیا، لیکن چونکہ مرتب امام ابو حنیفہ یا ان کے شاگردوں نے کیا تو اس کو نام کیا دے دیا گیا ہے، فقہ حنفی کا نام دے دیا گیا۔ تو نام دینے سے یہ نہیں ہوتا کہ کوئی نئی چیز آئی ہے۔ لوگ کہتے ہیں نبی کے دور میں کیا ہوتا تھا، بھائی نبی کے دور میں تو مصحف عثمانی بھی نہیں تھا۔ تو جب ایک چیز ہو گئی ہے، امت اس پہ جمع ہو گئی ہے، اب آپ ایک فقہ کو پراپر وے میں فالو کریں تاکہ آپ کی صلاحیتیں آگے جائیں۔ اب مسلمان اگر یہ کام کرتے، فقہ کو مرتب کرنے کے بعد پھر مرتب کر رہے ہوتے، پھر رفع الیدین کی بحثیں ہوتی، تو قسطنطینیہ فتح ہوتا؟ بولو نا بھائی، مسلمان میں البیرونی جیسے سائنٹسٹ پیدا ہوتے، اور اتنے بڑے بڑے جو آج گوروں نے اعتراف کیا کہ 400 سال تک ہمیں روئے زمین پر
ایسا ٹائم گزرا ہے کہ مسلم سائنٹسٹ کے علاوہ کوئی کسی کا نام ہی نہیں. آج دنیا میں سائنٹسٹ ہیں, جاپان میں بھی ہیں, فرانس میں بھی ہیں, مسلمانوں میں بھی ہیں, ہندوؤں میں بھی ہیں, سکھوں میں بھی ہیں, لیکن زمین پہ 400 سال ایسے آئے ہیں کہ مسلم ہر فیلڈ میں نام کس کا آئے گا؟ مسلمان. تو اگر وہ یہ مرتب کر کے فتویٰ نہ دیتے کہ بھائی ایک کو فالو کرو, باقی تینوں کو کیا سمجھو برحق اور آگے بڑھو, کوئی اور کام کرو, یہ ہو چکا ہے. جیسے مصحف عثمانی مرتب نہ ہوتا تو اب تک ترتیب میں لگے ہوتے ہیں نا, وہ کہتا ہے میرا والا ٹھیک ہے, وہ کہتا ہے میرا والا ٹھیک ہے, تو کچھ کر لیتے ہم, کچھ بھی نہیں کر پاتے. بھائی ایک کام آفیشلی ہو گیا, بس اب اس پہ امت جمع ہو گئی. حدیث مرتب ہو گئی, اس پہ امت کیا ہو گئی ہے؟ جمع. اب نئی چیز مارکیٹ میں نہیں آئے گی. اسی طرح فقہ بھی مرتب ہوا ہے, جب ہو گیا, اور ایک دن کی بات نہیں ہے, صدیوں ہندوستان پہ مسلمانوں نے 1000 سال حکومت کی ہے اور فقہ حنفی رائج رہا ہے اس میں. تو جب ایک چیز ہو گئی ہے تو بھائی اب اس بحث میں مت پڑو, اب آپ کسی ایک کو پراپر وے میں فالو کرو. میں لوگوں سے کہتا ہوں آپ کو فقہ حنفی اچھا نہیں لگتا, کوئی بات نہیں یار, آپ فقہ شافعی کو فالو کر لو. یہ نہیں ہوتا کہ ایک مسئلہ ادھر سے ایک مسئلہ ادھر سے. طلاق میں کیا ہو رہا ہے؟ چاروں امام متفق ہیں کہ اکٹھی 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں. اگر آپ نے ان چاروں کو چھوڑ دیا, آپ نے کہا نہیں میں ڈائریکٹ قرآن حدیث سے سمجھوں گا, تو پھر پتہ ہے کیا تماشا ہوگا جو ہو رہا ہے. ڈائریکٹ قرآن حدیث سے جو کہتے ہیں نا ہم ڈائریکٹ سمجھیں گے, انہوں نے بھی تو ڈائریکٹ ہی سمجھا ہے, امام حنیفہ اور امام شافعی نے. تو ان کی سمجھ زیادہ بہتر ہے یا آج کل کے اسکالر کی سمجھ زیادہ بہتر ہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ یہ لوگ بھی تو ڈائریکٹ ہی سمجھ کے بتا رہے ہیں, تو یہ کوئی انڈائریکٹ تھوڑی سمجھ رہے ہیں, ڈائریکٹ ہی سمجھ رہے ہیں یہ لوگ. ان کی سمجھ آج کل کے اسکالر کی سمجھ سے, لوگ مجھے کہتے ہیں نا کہ ہم تو بھائی فلاں اسکالر سے پوچھتے ہیں, وہ ڈائریکٹ قرآن حدیث سے. میں کہتا ہوں ابو حنیفہ نے بھی کوئی تورات انجیل سے تھوڑی مسئلہ بتایا ہے, کہاں سے بتایا وہ بھی تو قرآن حدیث سے ہی بتاتے ہیں. تو اب کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ اب تو کیسے کنفیوژن ہوتی ہے, اب میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک مثال دے کے بس پھر اگلے سوال کی طرف آتے ہیں. میں بہت معذرت ہے کہ اتنے لمبا جواب نہ دیتا نا تو یہ بڑا, بس 40 سوال ہو رہے ہیں, صرف 40, جلدی جلدی سمیٹتے ہیں بس ہم کو. تو اب کیا ہوتا ہے کہ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ میں نے بتایا تھا نا کہ کسی ایک فقہ کو پراپر وے میں آپ فالو نہیں کرتے تو چل نہیں سکتے. آپ چھلانگے مارتے رہو گے, آپ خواہشات نفسانیہ کے غلام بن جاؤ گے. تو اب ہو کیا رہا ہے, طلاق دینے کے بعد چاروں امام تو متفق ہیں, 3 ہو گئی, حالت حیض میں دی تو بھی ہو گئی, لیکن آپ چاروں سے باہر نکلتے ہو کہ نہیں ڈائریکٹ, تو پھر سعودیہ کے مفتیوں کی رائے الگ ہے, سعودیہ کے ایک مفتی کی رائے الگ, دوسرے مفتی کی رائے الگ. پاکستان میں صرف طلاق کے بتا دوں, ہمارے ہاں جو اسکالر ڈائریکٹ قرآن و سنت سے نا, جو کہتے ہیں اپنا حنفی نہ شافعی ہم ڈائریکٹ, ان میں کچھ اسکالر ایسے ہیں جو وہی رائے رکھتے ہیں جو چاروں اماموں کی ہے. وہ کہتے ہیں بھائی قرآن و حدیث سے یہ بات ثابت ہے روز روشن کی طرح کہ اکٹھی 3 ہوتی ہے, حالت حیض میں بھی ہو جاتی. انہی لوگوں میں ایسے لوگ ہیں. ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں نہیں, جب اکٹھی 3 آپ نے دی ہیں تو 1 ہوگی. اچھا چلو 1 تو ہو جائے گی نا, اس پر سب کا اتفاق ہے نا, اس میں بھی 2 رائے ہیں کہ اگلے دفعہ اگلے مہینے جب آپ نے دوسری دی تو کچھ کہتے ہیں دوسری جب ہوگی جب پہلی طلاق سے رجوع کیا ہو, اور کچھ کہتے ہیں نہیں پہلی سے رجوع نہ بھی کیا ہو تو بھی دوسری میں دوسری ہو جائے گی. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ پھر وہ پہلی والی اگر حالت حیض میں دی تھی تو اس میں 2 رائے ہیں, کچھ کہتے ہیں ہوتی ہے, کچھ کہتے ہیں نہیں ہوتی. اور بھی آ رہا ہے, یہ تو میں کوئی طلاق ایسوسیشن تو نہیں کھول کے جا رہا نا یہاں پہ جو آپ کہ میں اتنی مثالیں دوں. اتنی رائے ہیں, تبھی میں ان لوگوں سے کہتا ہوں کہ جو چاروں میں سے کسی فقہ کو فالو نہیں کرتے چلو نہ کرو, لیکن 5واں کوئی فقہ مرتب تو کرو. آپ 5واں کر دو یار مرتب. ہم کہیں گے وہ بھی ٹھیک ہے تو یہ بھی کیا ہے ٹھیک ہے, لیکن مرتب تو کرو نا. یہ نہیں ہے کہ ایک فتویٰ اس اسکالر سے وہ کچھ اور, ادھر جاؤ تو وہ کچھ اور, ادھر جاؤ تو وہ کچھ اور, ادھر جاؤ تو وہ کچھ اور. آپ کہہ سکتے ہو کہ اس طرح تو یہاں بھی ہے, احناف میں بھی, حنفیوں میں بھی وہ کچھ اور, لیکن وہ بہت محدود ہے, بہت محدود. اور وہ بھی جدید مسائل میں ہوتا ہے. قدیم مسائل میں تو پوری دنیا میں آپ کہیں بھی جاؤ گے ایک ہی رائے ملے گی, آپ بہت کم اختلاف ملے گا آپ کو. تو اس میں پر بڑے اختلافات ہیں, بہت زیادہ. تیمم میں اختلاف, نماز میں اختلاف, رفع الیدین رکن ہے, مستحب ہے, فرض ہے, کیا ہے, اس میں اختلاف. تو اتنا زیادہ ہے نا کہ میں وہ آپ کو ایک واقعہ بتا کے بس یہ سوال کا جواب ختم کرتا ہوں کہ کیسی بے لگام اونٹ کی طرح بن جائے گی امت, بے لگام اونٹ. اور یہ جتنے نئے اسکالرز آ رہے ہیں نا جو گمراہی پھیلا رہے ہیں, ان کی وجہ یہی ہے کہ اس چاروں فقہ سے یہ کیا کر دیا انہوں نے, خروج کر دیا ہے. تو
پھر جب خروج کر دیا تو وہ ادھر پھینک رہا ہے بیٹھ کے، ایک دوسرا ادھر پھینک رہا ہے، تیسرا ادھر پھینک رہا ہے. لوگ کہتے ہیں یہ ہے اصل، دوسرا کہتے ہیں نہیں اصل میں کون ہے یہ ہے، تیسرا کہتا ہے بھائی یہ دونوں منجن بیچ رہے ہیں، اصل کون ہے. تو ٹوٹل 7-8 آدمی بچیں گے جو جنت میں جائیں گے. تو وہ مجھے چٹکلا سنانے دیں، کیونکہ امت میں تو جتنے بڑے بڑے علماء گزرے ہیں 99% تو انہی چاروں میں سے کسی ایک کو فالو کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے جب آپ حدیث کی تحقیق کرو گے نا، کوئی بھی کرے گا آج، وہ ابن حجر کے بغیر نہیں کر سکتا. حافظ ابن حجر کا نام سنا ہے نا، جن کی صحیح بخاری کی شرح فتح الباری. جتنے بھی علماء جب بھی حدیث کی تحقیق کی یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے، اس میں گھوم پھر کے سب کہاں جائیں گے؟ علامہ ابن حجر. یہ تو پکے شافعی تھے، ساری دنیا کو پتہ ہے یہ کیا تھے، شافعی تھے. حدیث کی شروحات میں جب آپ جاتے ہیں، حدیث کی 2 کتابیں مشہور ہیں نا، بخاری اور اس کے بعد مسلم. بخاری کی سب سے بہترین شرح ابن حجر کی ہے، وہ بھی شافعی تھے. اور صحیح مسلم کی سب سے خاندانی شرح امام نووی کی ہے، وہ بھی کیا تھے؟ شافعی تھے. اور آپ اگر کہہ دو یہ شافعی ہونا حنفی ہونا فرقہ واریت ہے، تو یار یہ امت تو 99% تو یہ تو فرقہ واریت میں مبتلا رہی ہے. تو بھائی یہ فرقہ واریت، حنفی ہونا یا شافعی ہونا، یہ فرقہ واریت میں داخل نہیں ہے. یہ تو وہ اختلاف ہے جو صحابہ کے درمیان بھی ہوا ہے. تو جس نے جو فقہ مرتب کر دیا اس کو اس کا نام دے دیا گیا. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے ہیں؟ تو اب میں یہ مثال دیتا ہوں. ایک صاحب تھے، میرے پاس فون آیا ان کا، وہ اہل حدیث تھے. مجھ سے مسئلہ پوچھنے لگے کہ وہ ایک لڑکی مجھے پسند آئی ہے، اس کے ابا راضی نہیں ہے نا، تو میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں. اچھا مجھے اسٹائل سے لگ گیا کہ یہ کوئی اہل حدیث ہیں، کچھ باتوں سے نا اندازہ ہو گیا کہ اب کیسے ہوا. پھر کبھی چھاؤں میں ملیں گے تو انشاءاللہ. تو کہنے لگے کہ میں اس سے نکاح کروں. میں نے کہا آپ اہل حدیث ہیں؟ کہتے ہیں ہاں. میں نے کہا اہل حدیث کے یہاں نہیں ہوتا یہ نکاح. لڑکی کا ولی جب تک راضی نہ ہو نکاح، بولو. امام شافعی کی بھی یہی رائے ہے کہ نہیں ہوتا. امام حنیفہ کی ایک رائے ہے کہ وہ ہو جاتا ہے، لیکن اس میں فتویٰ یہ ہے کہ کفو ہو، اس کا جوڑ کا ہو، ہم پلہ ہو. تو دونوں کے دلائل ہیں اپنے اپنے. ان کی دلیل ہے، میں نے کہا دلائل دونوں طرف ہوتے ہیں. بعض دفعہ آپ اسکالر کو سنتے ہیں نا حدیث کا ریفرنس، وہ بھائی جان وہ اپنے مطلب والی تو حدیث پیش کر رہا ہوتا ہے، اس کے اگینسٹ جو جا رہی ہوتی ہے وہ پیش نہیں کرتا. جیسے لا نکاح الا بولی ہے، حدیث ہے کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. تو ہمارے پاس بھی تو حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے. ایک صحابیہ نبی کے پاس آئیں کہ یا رسول اللہ آپ مجھ سے نکاح کر لیں. تو آپ نے تو نہیں پوچھا کہ آپ کے ابا راضی ہیں کہ نہیں. پھر ایک صحابی نے کہا میرا نکاح کرا دیں. آپ نے فرمایا چلو ان کا نکاح کرا دیا. تو وہ بغیر ولی کے ہو رہا ہے. تو وہ یہ لوگ اس میں تعویل کرتے ہیں. تو بھائی آپ اس میں تعویل کرتے ہو تو ہم اس حدیث میں تعویل کرتے ہیں، وہاں ولی کا کیا مطلب ہے. اور پھر قرآن سے بھی ہم استدلال کرتے ہیں. تو ہر ایک کا اپنا اپنا استدلال ہے. اب ہم دوبارہ سے ہی مناظرے شروع کرتے ہیں، بحثیں، تو وہ تو وہی کام جو 1200 سال پہلے ہوئے، امت وہی دوبارہ شروع کر دے گی. تو پھر آگے کہاں بڑھیں گے ہم؟ وہ میں بتا رہا تھا نا، امت اگر وہی رفع الدین پہ جھگڑ رہی ہوتی تو اتنے ملکوں کو فتح کرتی کیا؟ اتنے بڑے بڑے سائنٹسٹ پیدا ہوتے، ترکی بھی فتح نہیں ہوتا، اور یورپ تک ہماری، اسپین میں ہماری خلافتیں قائم نہ ہوتی. ہم تو وہی بس لڑ رہے ہوتے ایک دوسرے سے نا، کہ وہ نا آمین کا مسئلہ اب تک حل ہونے کا تھا. بالکل ایسے جیسے ان صحابہ میں جب اختلاف ہوا نا کہ عصر کی نماز یہاں پڑھنی ہے یا قضا کرنی ہے، انہوں نے سوچا کہ اب رائے میں اختلاف ہوا، تھوڑی دیر بحث کی ہوگی انہوں نے، اس کے بعد انہوں نے کہا جس کو سمجھ میں آ رہا ہے پڑھ لے، جس کو نہیں آ رہا وہ نہیں پڑھے. یہ نہیں کہ اب ہم یہیں بیٹھ کے اس پہ مناظرہ کریں گے. تو وہ اب تک وہیں بیٹھے ہوتے، وہ 1400 سال کے بعد بھی کہاں ہوتے، وہ آگے بنو قریظہ جہاں ان کو جانا تھا وہاں نہیں جاتے وہ. تو یہ نئے نئے اسکالر جو قرآن و سنت کا لیبل لگا کر آپ کو فقہ سے ہٹا رہے ہیں، فقہا سے، یہ آپ کو دوبارہ اسی جنگ میں جھونک رہے ہیں جو ہم 1200-1300 سال پہلے نمٹا چکے ہیں. تو یہ اچھا کام نہیں، امت میں جوڑ نہیں رہے ہیں، یہ امت کو جوڑ کے نام پہ توڑ رہے ہیں. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو میں کیا واقعہ بتا رہا تھا. ہاں تو انہوں نے مجھے فون کیا کہ بھائی وہ لڑکی کے ابا راضی نہیں ہے. میں نے کہا آپ اہل حدیث ہیں؟ کہہ رہے ہاں. میں نے کہا اہل حدیث کے یہاں نہیں ہوتا نکاح. کہہ رہے میں کسی مسلک کو، فقہ شقہ کو فرقہ نہیں، وہ یہ قرآن حدیث بتاؤ. میں نے کہا آج تک آپ مسائل اہل حدیث سے پوچھتے رہے. انہیں کہہ رہے ہاں. تو میں نے کہا آپ اس لیے پوچھتے تھے کہ آپ کا خیال یہ تھا کہ وہ مسائل قرآن و سنت کی روشنی میں بتاتے ہیں اور ہم لوگ مقلد ہیں، ابو حنیفہ کے اندھے اور جاہل ہیں، اور قرآن و حدیث پر ابو حنیفہ کے اقوال کو ترجیح دیتے ہیں، اور گالی مسجد میں اور بھی کچھ گالیاں جو میں مسجد میں دے نہیں سکتا جو ہم کو پڑھتی ہیں. یہ اندھے ہیں اور ان کی آنکھوں پہ تقلید کی پٹی اور پتہ نہیں کیا کیا. میں نے کہا اب تک تو آپ یہ کہتے رہے، تو اب آپ قرآن حدیث کی روشنی میں مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟
کہنے بھائی آپ مجھے ٹو دا پوائنٹ بات کرو, قرآن و سنت کی. سمجھ آ گیا؟ میں نے اس کو جواب نہیں دیا, میں نے کہا اہل حدیث سے ہی پوچھو یہ مسئلہ. تو یہ دین کیا بن جائے گا؟ تماشا بن جائے گا. تو تماشا نہ بناؤ. جب ایک فقہ مرتب ہوگی, ہاں علماء کی رائے ہی بعض دفعہ فیصلہ کرتی ہے کہ اس میں ہمیں دوسرے فقہ کو فالو کرنا ہے. جیسے اسلامک بینکنگ میں کچھ مسائل ہم نے ضرورت کی وجہ سے امام مالک کے فقہ سے لیے ہیں. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ اس کے بغیر چل نہیں سکتے تھے. اسی طرح کسی عورت کا شوہر گم ہو جائے تو بقیہ فقہا کے ہاں بس وہ انتظار ہی کرے گی, اور صحابہ سے ہمیں ثبوت ملتا ہے کہ ساری زندگی انتظار کرے گی, کیونکہ زندہ ہے نا, یقین تھوڑی ہے مر گیا ہے تو کیسے اس کسی کی بیوی کسی اور کو پکڑا دیں بھائی. لیکن جب یہ بہت ہونے لگا, ہندوستان میں بلوا ہونے لگا, تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے تحریک چلائی کہ بھائی اس میں ہمیں فقہ مالکیہ کے قول کو لینا چاہیے. تو جہاں علماء ضرورت محسوس کرتے ہیں تو فقہ مالکیہ میں یہ کہ 4 سال انتظار کرے گی, اس کے بعد اس کا نکاح قاضی جج ختم کر سکتا ہے. تو جہاں علماء ضرورت محسوس کرتے ہیں وہاں خود ہی نکلتے ہیں, عوام کو اجازت نہیں ہے. اس سے بے لگام ہو جائے گی عوام. بے لگام سمجھتے ہیں؟ بے لگام اونٹ ہوتا ہے نا, اونٹ کو گزر جا رہا ہے تو کچھ بھروسہ تھوڑی ہوتا ہے اس کا. تو علماء خود اتنے فنڈامنٹلسٹ علماء نہیں ہیں جتنا آپ علماء کو سمجھتے ہو. اب حج کے مسائل میں, حج میں ایک کراؤڈ ہوتا ہے تو وہاں بھی ہم خود فتویٰ دے دیتے ہیں کہ بھئی یہاں امام شافعی کا قول لے لیا جائے, مجبوری ہے تو وہ نہیں, وہ اس پہ فتویٰ دیا جا سکتا. تو جہاں ضرورت ہوتی ہے علماء خود فتویٰ دیتے ہیں. علماء کی ٹیم بیٹھتی ہے, پینل بیٹھتا ہے, بہت آپس میں. ایسا نہیں ہوتا کوئی مفتی اٹھے اور فتویٰ دے دے, اس کی اجازت نہیں ہے. باقاعدہ اس پہ اجلاس ہوتے ہیں, بہت بحثیں ہوتی ہیں, اس کے بعد پھر اس پہ فتویٰ دیا جاتا ہے. تو یہ جواب سمجھ میں آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ چلو بھائی آگے چلتے ہیں. جی ہاں, اگلا سوال یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی والدہ اور اپنی بیوی یعنی دونوں ایک ہی گھر میں رہتے ہیں, تو بیلنس کیسے کرنا ہے, پہلے کون آئے؟ آپ کسی اور گھر میں رہنا شروع کر دیں. جب ماں اور بیوی ایک ہی گھر میں رہیں تو آپ کے لیے کسی اور گھر میں رہنا زیادہ صحیح ہے. اس میں بیلنس کسی کا باپ بھی نہیں کر سکتا. اس کا حل یہ ہے کہ بس برداشت کرو. کراچی میں رکشوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے تب پڑھ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر. رکشے ہمارے ہاں کتنے متکبر ہوتے ہیں, دیکھو کہتے ہیں روڈ پہ میں چل رہا ہوں, بیچ میں تب پڑھے تو پاس کر کے دکھا. تو دیکھیں ماں باپ کے حقوق, تو بیوی کا جو ہے نا رات گزارنا بیوی کا حق ہے, اس کے ساتھ رات گزاریں. دن میں آپ جہاں چاہیں بیٹھیں, ماں کے پاس جا کے بیٹھیں. باقی اس کو سیاست سے لے کے چلنا چاہیے. ماں کے سامنے کبھی اپنی بیگم کی تعریف نہیں کرنی چاہیے. عورت میں ایک تھوڑا سا ہوتا ہے, ہر عورت میں ہوتا ہے, یہ نیچرل ہے کہ جب بیوی زندگی میں آتی ہے نا بہو, تو ماں کو ایک خطرہ ہوتا ہے کہ میرا بیٹا اس کی طرف مائل تو نہیں ہو گیا, مجھے چھوڑ تو نہیں گیا. یہ نیچرل ہے. تو بیٹے کو چاہیے اس وقت ماں کو یہ باور کرائے کہ میں شادی کے بعد آپ کو بھولا نہیں ہوں, میرے دل میں آپ کی ویلیو کم نہیں ہوئی ہے. اور یہ بیگم کو بھی بتا دے کہ بھائی کچھ وقت ہمیں تھوڑا امی کو ٹائم زیادہ دینا پڑے گا. تو اس طرح سیاست سے لے کے مسئلہ حل ہو سکتا ہے. یہ کوئی لگے بندے ضابطے اور قانون نہیں ہے. اگر کوئی ماں باپ اپنی بیٹی کے پاس رہنے پر مجبور ہوں اور ان کے بیٹوں کے گھر میں ان کی جگہ نہ ہو, مالی طور پر وہ بیٹی پر بوجھ بھی نہ ہو بلکہ بیٹی کا گھر بھی چلا رہے ہوں, اور بیٹی کا شوہر کہے کہ میں ان کو اپنے گھر میں برداشت نہیں کرتا, ان کو گھر سے نکال دو. داماد بیٹی کی نہ عزت کرتا ہے نہ اسے گھر کا پورا خرچ دیتا ہے, بیٹی خود جاب کرتی ہے, شوہر کے سارے خیال بھی کرتی ہے. دیکھیں بیوی پر شوہر کی اطاعت جب لازم ہے جب شوہر اس کا نان نفقہ برداشت کر رہا ہو. اگر نان نفقہ بیگم اٹھا رہی ہے, شوہر نہیں اٹھا رہا, تو پھر چلے گی کس کی؟ بیگم کی چلے گی. اپنا خیال رکھیے گا. اگلی سوال ہے, مشین کا حلال کس حد تک صحیح ہے, یہ حرام ہے یا نہیں؟ مشینی ذبیحہ جائز نہیں ہے. ذبح میں کیا ضروری ہے؟ ہینڈ سلاٹر, ہاتھ سے. کیونکہ قرآن میں اللہ نے ہمیں 3 قوموں کے ذبیحے کو حلال قرار دیا, ایک مسلم, ایک اہل کتاب, اور ایک یعنی اہل کتاب میں یہودی اور ایک عیسائی. مشین نہ مسلم ہوتی ہے, نہ ہندو ہوتی ہے, نہ قادیانی ہوتی ہے, نہ اہل حدیث ہوتی ہے, نہ حنفی ہوتی ہے, نہ بریلوی ہوتی ہے, نہ دیوبندی ہوتی ہے, نہ شیعہ ہوتی ہے. مشینوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. تو اس لیے اس کا بڑا دخل ہے نا کہ ذبح کرنے والا کون ہے. آپ کہہ سکتے ہیں وہ تو بٹن دبایا ہے نا اس نے, جس نے مشین چلا رہے تو وہ بٹن دبانے والا مسلمان ہے. بٹن دور کا سبب ہے. اس کی مثال ایسے جیسے میں کسی ہندو کو بولوں کہ تو ذبح کر, گائے میری ہے
چھری میری ہے, میں ہندو کو بول دوں کون ذبح کرے گا؟ تو وہاں بھی تو میں معاون اور مددگار بن رہا ہوں نا. تو یہ نہیں کہا جائے گا ذبح چونکہ مفتی صاحب نے کروایا ہے اور اس کے بندوق لے کے کھڑا ہوا ہوں کہ تو ذبح کرے گا. اب تو وہ مجبور ہے نا ذبح کرنے پر, لیکن جب اس کی طرف نسبت ہو سکتی ہے تو میری طرف نسبت نہیں ہوگی. تو یہاں بھی جب کوئی شخص بٹن آن کرتا ہے تو ذبح کرنے میں دو نسبتیں آ رہی ہیں, یا تو مشین کی طرف ہم کہیں مشین نے ذبح کیا ہے, یا ہم کہیں جس نے بٹن دبایا اس نے ذبح کیا ہے. تو جب دونوں نسبتیں ہو گئیں تو کسی ایک طرف ہم نسبت نہیں کر سکتے. اور گوشت کے معاملے میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ جب تک حلال ہونے کا یقین نہ ہو اس کو حرام سمجھا جائے گا. حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم شکار کرتے ہیں کتا کے ذریعے نا, تو ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ یہ جانور ہمارے تیر لگنے سے مرا ہے یا یعنی کتے کے, کچھ پوری حدیث ابھی مجھے ذہن میں نہیں آ رہی ہے کہ ہمارے تیر لگنے سے یا ہمارے کتے نے اس کو مارا ہے یا یہ گر کے مرا ہے, یا یعنی اس کی موت میں کس کا دخل ہے. تو نبی نے ایسے شکار کھانے سے منع کیا. تو مشین کا تو کوئی مذہب نہیں ہوتا, تو مذہب ہونا ضروری ہے جو ذبح کرے. اور مذہب انسانوں کے ہوتے ہیں, چاہے مرد ہو یا عورت ہو, تو مسلم ہو یا یہودی ہو یا کرسچن ہو. لیکن کرسچن ملحد نہ ہو. آج کل کے بہت سارے کرسچن نام کے کرسچن ہیں لیکن حقیقت میں وہ تو ایتھیس بن چکے ہیں. واقعی کرسچن ہو, حضرت عیسیٰ کو مانتا ہو, بے شک اللہ کا بیٹا مانتا ہو. اللہ کا بیٹا ماننا تو غلط ہے لیکن وہ تو کرسچینٹی کا ایک حصہ ہے نا. تو یہودی ہو یا عیسائی ہو یا مسلم ہو, وہ ذبح کرے گا اور اللہ کا نام لے گا تو پھر وہ ہمارے لیے حلال ہوگا. تو مشینیں, اچھا مشین میں اللہ اکبر کی وہ بھی ریکارڈنگ بھی چلا دیتے ہیں, وہ بھی کافی نہیں ہے. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس لیے احتیاط کیا کریں. کوئی لوگ کہتے ہیں ایکچولی ضرورت بہت ہے. بھائی جان ضرورت میں حرام کھانا جب جائز ہے جب بھوک سے مر رہے ہو. امریکہ میں کون بھوک سے مرتا ہے بھائی؟ تم لوگ بھی اگر بھوک سے مر رہے ہو تو ہم تو پھر پتہ نہیں کیا ہے بھائی. پھر اگلی سوال یہ ہے کہ اگر جو آپ نے جو احوال دیکھی ہے ابھی ہمارے امریکہ میں خاص طور پہ جی مسجد کے اندر یا باہر, تو مسلمانوں کے لیے کوئی نصیحت اس احوال بھائی, جو میں نے تو بھی زیادہ حوال دیکھے ہی نہیں ہیں, 2 دن رہا ہوں میں, لیکن بہت خوبصورت ہے. میں بھی, میرے کزن رہتے ہیں یہاں شکاگو میں, ان کے گھر میں نے رات گزاری, پھر صبح میں واکنگ کے لیے نکلا تو میں تو پتہ ہی عجیب ہی دنیا لگ رہی ہے بھائی ہمیں. تو یہ اتنے خوبصورت جھیل ہے یہاں پہ ریزیڈینشل ایریاز میں, ایسی ڈکس گھوم رہی ہیں. ہمارے یہاں ایسے بطخیں انجوائے نہیں کر سکتی. اتنی دیر میں کوئی نہ کوئی ان کو کاٹ کے کھا چکا ہوں. حقیقت ہے, نہیں چھوڑ, پبلک نہیں چھوڑے گی. تو ڈکس گھوم رہی ہیں, انجوائے کر رہی ہیں, لوگ بھی بڑے آرام سے, اتنا یعنی صفائی ستھرائی, کوئی گٹکے کی پیک کا نشان نہیں, کوئی پان نہیں. تو ابھی تو میری 2 دن تک تو آنکھیں ہی کھلیں گی ابھی جا کے, تو پھر مجھے پتہ چلے گا. باقی جتنے بھی غیر مسلم اسٹیٹس ہیں ان میں ایک کامن مسئلہ ہے کہ آپ کو بہت زیادہ اسٹرگل کرنی پڑے گی اپنے بچوں کو دین بچانے کے لیے. پاکستان میں جیسا بھی لڑتا چلا جائے نا, 27ویں رات کو آ ہی جاتا ہے مسجد میں, رو دھو کے سب معاف کراتا ہے, کہتا ہے اگلی دفعہ آؤں گا دوبارہ میں. عید کے دن اس کا فلم دیکھنے کا بھی پروگرام ہوتا ہے, لیکن اللہ سے بہرحال کچھ نہ کچھ اس کا رابطہ رہتا ہے, کیونکہ ہر طرف مسلمان ہیں, ہر طرف اللہ رسول کی باتیں ہو رہی ہیں, انشاءاللہ ماشاءاللہ ہر جگہ چل رہا ہے. لیکن یہاں پر آپ کی گیدرنگ چینج ہوئی تو بھائی آپ کو ملحد ملیں گے, اللہ کو برا بھلا کہنے والے بھی ملیں گے. تو آپ نے اپنی اولاد کو یہاں مسجد سے جوڑ کے رکھنا ہے. یہاں کی جو گیدرنگس ہوتی ہیں, جو بھی میٹنگس ہوتی ہیں, اس میں بچوں کو لانا ہے. یہاں آپ کو بہت محنت کرنی پڑے گی, سمجھتے ہو. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ یہاں کا جو نیک ہے وہ پھر نیک بھی امریکی نیک ہوتا ہے, وہ پھر ہمیں لگتا ہے خاندانی قسم کا نیک ہے, پھر اس میں 2 نمبری نہیں ہوتی. ہمارے ہاں جو نیک لوگ ہیں نا وہ ان کی بھی 2 قسمیں ہیں, سچی مچی کے نیک, جھوٹی موٹی کے نیک. اس میں پھر جو ہے نا, کیونکہ وہاں جتنے بھی بس زیادہ ہی بحث اس میں نہیں جاتا میں. اگلے سوال ہے کہ بھائی ان کی بیوی پہلے احمدیہ ہوتی تھی, ابھی مسلمان ہو گئی, لیکن جو فیملی وغیرہ ان لاز ہیں وہ ابھی بھی احمدیہ, تو ان کے ساتھ کس طرح ڈیل کیا؟ بھائی ہماری رائے یہی ہے کہ آپ جو احمدی یا قادیانی لوگ ہیں ان سے دشمنی نہ کریں, لیکن دوستی بھی نہ کریں, ریزرو رہیں ان سے, چاہے وہ ریلیٹیو بھی کیوں نہ ہو. دیگر غیر مسلم میں اور احمدیوں میں فرق ہے. دیگر غیر مسلم اپنی نسبت نبی کی طرف نہیں کرتے, غلط دین کی نسبت, یہ تو اپنی نسبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر رہے ہیں. تو میں نہیں کہہ رہا کسی سے جھگڑیں, ٹارچر کریں, نہ. انسانیت کے ناطے آپ سب سے ملیں لیکن ریزرو رہیں, دوستیاں یاریاں لگانے کی اجازت نہیں ہے.
قرآن پڑھ کے پھر پھو دینا بچوں کو یا فیملی جی ابھی آئے قرآن پڑھ کے بچوں کو یا کسی فیملی ممبر کو یہ پھو وغیرہ دینا یہ عمل صحیح ہے؟ قرآن پڑھ کے کیا دینا؟ پھو دینا یا پھول، مبارکباد، پھو مارنا، پھونک، مطلب دم کرنا. ہاں. دیکھو پھونکوں والی سرکار نے جتنی پھونکیں تھیں نا وہ سب خرچ ہو چکی ہیں. رقیہ کی جو سنت طریقہ ہے نا اس کو فالو کریں. سورہ فلق سورہ ناس رات کو پڑھنا حدیث میں ثابت ہے، اس کو ہاتھوں پہ پھونک مار کے پورے جسم پہ پھیر لیا، بس اتنا ہے. کیونکہ یہ پھونکوں کا کام شروع ہو جائے نا اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، پھر اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. اچھے اچھوں کی پھونکیں نکل گئیں، ختم ہو گئے. جی بنگالی کو جو بٹھا دیتے ہیں اردو کے لیے تو بڑا مشکل ہوتا ہے. پھر یہ اگلا سوال ہے کہ وتر کی نماز پڑھنے کے بعد وتر کی جو دوسری رکعت ہے اس میں تشہد کے لیے مطلب بیٹھنا چاہیے نہیں، وہ اگر بیٹھنا ہے تو یا نہیں بیٹھنا ہے تو یہ مغرب کے ساتھ اس کا کیا ہو فرق ہے؟ یہ بھی اختلافی مسئلہ ہے کہ وتر کی نماز کی 2 رکعتوں کے بعد بیٹھنا چاہیے یا نہیں بیٹھنا چاہیے. ابھی میں نے پوری اس پہ ڈیٹیل سے بات کی ہے نا. احناف کے نزدیک امام حنیفہ کی جو رائے ہے اور ان کے 2 شاگرد جو امام ابو یوسف امام محمد، انہوں نے بھی اس میں ان سے اتفاق کیا ہے کہ 2 رکعتوں کے بعد بیٹھنا لازم ہے اور اس کے بعد تیسری رکعت کے لیے آپ کھڑے ہوں گے. وہ جو حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ وتر کی نماز کو مغرب کے مشابہ نہ کرو، تو ان کے نزدیک اس کا مطلب یہ ہے کہ وتر کی تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد تلاوت کی جاتی ہے جبکہ مغرب میں تلاوت نہیں کی جاتی. وتر میں دعائے قنوت ہے جبکہ مغرب میں دعائے قنوت نہیں ہے، یہ مطلب ہے. کیونکہ یہ جو ہے نا 2 رکعت کے بعد بیٹھنا اور پھر تیسری کے لیے کھڑے ہونا، یہ صحیح احادیث سے ثابت ہے. باقی امام شافعی اور امام احمد کی رائے یہ ہے کہ جس طرح احناف پڑھتے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے، اور 2 رکعت کے بعد کوئی نہ بیٹھے یا بیٹھ کے، امام شافعی تو کہتے ہیں 2 رکعت کے بعد بیٹھ کے سلام پھیر کے الگ سے 1 رکعت پڑھے، تو وہ بھی ان کی رائے ہے. تو وہی بات ہے کہ اس میں جو جس طرح سے عمل کر رہا ہے آپ اس کو ملامت نہ کریں، لیکن آپ ایک چیز کو فالو کریں. سمجھتے ہیں؟ کبھی ادھر کبھی ادھر کلا بازیاں نہ کھائیں. تو ہنسی خوشی زندگی گزاریں اس طریقے سے. نہیں ہنسی خوشی گزارنی تو پھر لڑتے رہیں بیٹھ کے. اس طرح کے جو ملکوں میں پیسہ سیونگ اکاؤنٹس میں رکھنا اور اس کے بعد جو انٹرسٹ وغیرہ ملتا ہے تو اس کو صدقہ میں دے دینا، یہ کس طرح کی جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیں انشورنس جائز نہیں ہے، لیکن اگر قانونی مجبوری ہے تو پھر کروانی پڑے گی آپ کو. وہ آپشنل تھوڑی ہو، تو لازمی ہے. تو پھر اس کی جو پروفٹ آ رہا ہے اس کو صدقہ تو کیا جائے گا، لیکن کتنا یہ خوب سمجھ لیں. آپ انشورنس کے لیے جو قسطیں جمع کراتے ہیں نا وہ آپ کی ہیں، اور جو فیوچر میں جمع کرائیں گے وہ بھی کس کی ہیں؟ آپ کی ہیں. تو اتنا پروفٹ آپ کے لیے حلال ہے جتنا آپ انشورنس کمپنی کو دیں گے. دے دیا ہے یا فیوچر میں دیں گے. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ آپ ہر مہینے 10,000 روپے، پاکستانی حساب سے کہہ رہا ہوں، ڈالر تو بہت ہو جائیں گے، 10,000 روپے جمع کرا رہے ہیں تو 1,20,000 روپے ہو جائیں گے نا ایک سال میں. اب کوئی حادثہ ہو گیا، آپ نے کلیم کیا تو آپ کو مل گئے 50,000 روپے، تو 50,000 آپ کے لیے حلال ہیں. وجہ کیا ہے کہ آپ نے جمع کتنے کرائے ہیں؟ 1,20,000. اور آپ نے کلیم کیا، آپ کو 2 لاکھ روپے مل گئے، تو ان 2 لاکھ میں 1,20,000 تو اس لیے حلال ہیں کہ وہ تو آپ کے ہیں، اور باقی 80,000 یہ سوچ کے آپ رکھیں گے کہ یہ میں نے اگلے سال میں نے تو واپس ریٹرن کرنے. تو جو پیسے آپ نے دینے ہیں کمپنی کو یا جو دے چکے ہیں اتنی رقم آپ کے لیے حلال ہے، اس سے زیادہ آپ کے لیے حلال نہیں ہے. وہ آپ کو چیریٹی کرنی پڑے گی ثواب کی نیت کے بغیر. مگر مولانا کیا نام ہے، جو انٹرسٹ مل رہا ہے کہتے ہیں تو وہ انٹرسٹ وہ جائز ہے؟ نہیں، انٹرسٹ جو مل رہا ہے نا انشورنس کمپنی سے، اگر انٹرسٹ وہ بالکل حلال نہیں ہے، وہ حلال نہیں ہے. وہ آپ کو ثواب کی نیت کے بغیر صدقہ کرنا پڑے گا. کیا امریکہ جیسے ملک میں یہاں کے ریسٹورینٹس میں کھانا کیسا ہے؟ جیسے بھی حلال کھانا ضروری ہے یا صرف حلال کھا سکتے ہیں؟ دیکھیں امریکہ ہو یا کوئی بھی غیر مسلم اسٹیٹ ہو، اس میں ہوٹلوں میں آپ جب تک پوری تحقیق نہیں ہو جاتی کہ ہینڈ سلاٹر ہے، حلال ذبیحہ ہے، اس وقت تک آپ کے لیے کھانا جائز نہیں ہے. میں نے دیکھا ہے لوگ احتیاط نہیں کرتے. ہاں، تحقیق ہم کیسے کریں؟ یہاں علماء سے رابطہ کریں، یہ ان کی ذمہ داری ہے.
یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ علماء کی، کہ وہ آپ کو بتائیں کس کمپنی کا حلال ہے کس کا حرام. اس پہ تو بہت دنیا میں کام ہوا ہے. جامعۃ الرشید کا بھی ایک ادارہ ہے حلال فاؤنڈیشن کے نام سے. نہیں صرف سرٹیفکیٹ تو ٹھپے. اب کون سے علماء دے رہے ہیں؟ یا علماء بھی تو مارکیٹ میں ہر ٹائپ کے موجود ہیں. تو جو جن پر آپ کو اعتماد ہو، جو دیندار ہوں، تو ان علماء سے آپ رابطہ کریں. تو اس کے بغیر نہیں کھائیں آپ. اسلامی ملکوں میں تو حلال ہی ملتا ہے تو وہاں تو نہیں ہے، لیکن غیر مسلم اسٹیٹ میں ہے تو جب تک. میں تو اب جہاز میں بھی یہ بہت احتیاط کرتا ہوں کیونکہ بہت سے مشینی ذبیحے چل رہے ہیں. البتہ جو کوئی مسلم کمپنی کا جہاز ہونا تو اس میں بیف اور مٹن حلال ہوتا ہے. اکثر چکن میں مسائل ہوتے ہیں کہ وہ ہینڈ سلاٹر ہے یا. تحقیق کر لیں پھر کھا لیں. منع کھانے سے منع اپنے خرچے پہ کھا رہے ہیں نا، میرے خرچے پہ تھوڑی کھا رہے ہیں. جی جناب. اگلے سوال یہ ہے کہ ساتھی نے دعا کی گزارش کی ہے. پچھلے سال ان کو کینسر ہوا تھا، ان کے لیے بھی دعا بھی کر دیجیے گا. دل سے دعا، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے. پھر اگلے جو سوال ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو بتاتے ہیں کہ ایمان اور نماز صحیح ہو تو باقی اللہ رحیم کریم ہے، معاف کر دیں گے. نہیں، قرآن میں اللہ نے کہا ان تجتنبون کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم. کبیرہ گناہوں سے بچو گے تو چھوٹی موٹی خطائیں معاف کر دوں گا. تو کبیرہ سارے گناہ چھوڑنے پڑیں گے. سمجھتے ہیں؟ زنا ہے، شراب ہے، داڑھی کاٹنا بھی معذرت کے ساتھ اس میں داخل ہے، اور بے پردگی. کبھی کبھار بے پردگی ہو تو صغیرہ میں ہے، لیکن ظاہر ہے جو بے پردہ خاتون ہوتی ہیں تو پھر ہمیشہ ہی بے پردہ ہوتی ہیں. اور معاہدوں کی خلاف ورزی کرنا، اسٹیٹ سے آپ کا اگر کوئی معاہدہ ہے اس کی خلاف ورزی بھی کبیرہ میں داخل ہے. تو یہ سب چیزیں، نماز قضا کر دینا، رمضان کا روزہ چھوڑ دینا، یہ سب کبائر ہیں، یہ صغائر میں نہیں ہے. آپ نہیں دیکھیں، نماز قضا کرنا جائز نہیں ہے چاہے آپ جاب میں ہوں. نہیں تو اتنا ٹائم ہے نماز کا، ظہر کا ٹائم جب سے شروع ہو رہا ہے ختم ہو رہا ہے، تو وہ ٹائم کی لینتھ دیکھ لیں آپ کتنی ہے، اس کے دوران کبھی بھی پڑھ لیں. تو آپ ایسا کریں. نہیں ایسا نہیں ہوتا. نہیں ایسا. آپ اپنے باس سے بات کریں. ناروے میں تھا، وہاں بھی کسی نے بتایا ایسی پرابلم ہے، تو انہوں نے باس سے جب بات کی ہے تو اس نے پرمیشن دے دی. تو یہ گوروں کا دل اس معاملے میں سنا ہے بہت بڑا ہوتا ہے. آپ ان سے کہیں بھائی یہ بہت ہی ضروری ہے ہمارے مذہب میں، اور پھر میں ایکسٹرا ٹائم لگا دوں گا. جتنا ٹائم میں نماز میں لگاؤں گا تو وہ بعد میں اضافی آپ کو دے دوں گا، تو مجھے نماز پڑھنے دیں آپ. انشاءاللہ وہ گورا آپ کو پڑھنے دے گا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. اگلے سوال یہ ہے کہ والدین سے کہ ان کے بچوں کو کس طرح استقامت کے ساتھ اور صحیح راستے پر مطلب انشور کرے کہ کس طرح صحیح راستے پر. بچے دیکھیں گیدرنگ سے، ماحول سے متاثر ہوتے ہیں. بچے کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، وہ ماحول جو ملے گا وہی ہوتا ہے. تو ان کو اسلامی ماحول میں رکھیں آپ. تبلیغی جماعت میں بھی جوڑیں ان کو، جو بھی گیدرنگ ہوتی ہے آپ لوگوں کی اس میں جوڑ کے رکھیں. ان کی دوستیاں نیک بچوں سے ہوں گی تو وہ بھی انسان کے بچے بن جائیں گے انشاءاللہ. سوال پوچھتا ہے کہ جیسے غیر مسلم کے بچے ہیں، آپ نے جیسے بتایا کہ بچوں کو مذہب نہیں ہوتا، جو ماحول ملے گا وہ ان کو مذہب نہیں ہونے کا مطلب ان کا کوئی نظریہ تھوڑی ہوتا ہے. ویسے تو ہر بچہ مسلم پیدا ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے. نہیں، جیسے غیر مسلم کے بچے ہیں، اگر وہ ان کو یہ ماحول ملے گا تو کیا مسلمان ہوں گے؟ نہیں، ہو جائیں گے، دیکھنا بڑے ہو کر ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی. جو نئے مسلم ہوتے ہیں ان کے ساتھ شادی کرنا کس طرح جائز ہے بھائی. شادی تو میں 4 کی ترغیب دے رہا ہوں. آپ اگر کوئی بندہ اللہ سے قربت حاصل کرنا چاہتا ہے تو کس طرح سب سے زیادہ قربت نماز سے حاصل ہوتی ہے. نماز دل لگا کے پڑھا کرے، ٹرخانے والی نماز سے. دعا اور نماز، دعاؤں سے تو سب سے زیادہ دعا سے ہوتا ہے. آج کی دعائیں مانگنا چھوڑ دی ہیں، دل ہی نہیں لگاتے دعا میں. تو تمیز سے دعائیں مانگنا سیکھ لیں. جتنا انسان کا تعلق اللہ سے دعا سے بنتا ہے اتنا کسی چیز سے نہیں بنتا. اور پھر نماز ہے، ہماری والی نمازیں نہیں جو صحیح دل لگا کے والی نمازیں. چند دن پڑھیں تو آپ دیکھیں شروع میں تکلیف ہوتی ہے انسان کو، لیکن عادت پڑ جاتی ہے. پھر یہاں پہ جو گھر لینا جو یہ مورگیج پر کنونشنل لون سے، تو یہ جائز نہیں، جائز نہیں ہے. ہاں
اگر کہیں شرکت متناقصہ کی بیس پہ اسلامک بینکنگ یا اسلامک فائننس ہے تو پھر جائز ہے، لیکن وہ اسلامک ہو، یعنی پوچھ لیں کہیں سے فتویٰ لے لیں اس کے بارے میں. تو بعض لوگوں نے آسٹریلیا میں شروع کیا، وہ اسلامک ہے نہیں لیکن ویسے ہی نام کا اسلامک ہے. تو بینک جو ہوتا ہے نا اس کے تو وہ ذرا مضبوط ایک بنیادیں ہوتی ہیں اس کی. پرسنلی کوئی یہ کام کر رہا ہو تو پھر اس میں احتیاط زیادہ چاہیے ہوتی ہے. آپ نے بیان میں پہلے ایک بات بتائی کہ نیوٹرل ہو کے قرآن پڑھنا ہے، تفسیر پڑھنا ہے، اس کا کیا مطلب؟ اور نیوٹرل ہو کے مطلب ان مفسرین کو یا ان اسکالرس کو پڑھیں جو نیوٹرل ہو کے قرآن کی تفسیر بیان کرتے ہیں، کیونکہ ہر آدمی آج کل قرآن سے اپنے مطلب کی چیزیں نکال رہا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جو امت جس تفسیر کو ہمیشہ سے فالو کرتی آئی ہے وہ تو نیوٹرل ہو کے لکھی نا ان لوگوں نے. تو ان سے ہٹا کے ہر آدمی اپنی ایک پہلے کانسیپٹ بنائے گا، پھر آیتوں کو توڑ موڑ کے ادھر لا کے فٹ کرنا شروع کر دے گا. یہ بہت ہو رہا ہے. تو جو مفسرین ریلائبل گزرے ہیں ہمیشہ سے، ان کو امت فالو کر رہی ہے، ان کو سنیں. میرا چینل ہے مفتی طارق مسعود اسپیچز، اس پہ بھی میرے تفسیر کے لیکچرز ہیں، بالکل نیوٹرل ہو کے ہی ہیں. اس میں ٹو دا پوائنٹ قرآن کی آیتوں کو میں نے ترجمہ، اس میں 8 لیکچر شروع میں عربی گرامر کے ہیں. اس میں اتنی گرامر عربی کی تاکہ آپ کو قرآن کی زبان میں سمجھ میں آئے. تو اس میں آپ پلے لسٹ میں جائیں گے نا، تفسیر کے لیکچر سنیں. 400-450 لیکچر ریکارڈ کروا چکا ہوں 40-40 منٹ کے. 2/3 قرآن سے زیادہ الحمدللہ ہو چکا ہے. تو اس میں ٹو دا پوائنٹ آپ کو صرف یہ ملے گا کہ اللہ نے کیا کہا ہے اس آیت میں، بس. اس میں میرا بیان نہیں ہے، ورنہ میں تو آپ کو پتہ ہے 4 شادیاں اور بہت ساری چیزیں مارکیٹ میں لا رہا ہوتا ہوں نا، تو اس میں نہیں ملیں گی آپ کو. گزارش یہ ہے کہ یہاں سے سوال نہ کیا جائے. یہاں ہمارے پاس جو یہ کوڈ ہے اس میں تو یہاں سامنے بھی ہے، تو یہاں اس طرف بھی اسکرین میں بھی ہے، تو تاکہ مناسب ہے کہ باقی جو ساتھی ہیں ان کے لیے بھی وہ نہ ہو جائے. اس لیے بہت سارے سوال ہیں یہاں پہ ہے، ان کو بھی ختم کرنا ہے. اب میں ذرا جلدی اسپیڈ سے جواب دیتا ہوں. باقی پردے کے بارے میں سوال ہے کہ یہ ضروری ہے یا نہیں. بہت سارے یہ سمجھتے ہیں کہ ضروری نہیں، اس کے اوپر نہیں، پردہ ضروری ہے بھائی. اللہ نے سورہ نور میں بھی حکم دیا، سورہ حجاب میں بھی حکم دیا، عورت کے لیے پردہ فرض ہے. اب سوال میں آپ سستی کر رہے ہیں، میری اسپیڈ بڑھی ہے تو آپ کی کم ہو گئی. یہ فیمنزم کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کے اوپر کچھ روشنی ڈال دیں، کس طرح ڈیل کیا جائے اس کے ساتھ. بس کسی بھی طرح ڈیل نہ کیا جائے. آپ اپنے مذہب پہ چلتے رہیں، ان کو جو وہ کر رہے ہیں ان کو کرنے دیں. یہاں یو ایس میں خاص طور پہ یہ شادی کچھ جگہوں میں یہ مور دین ون یہ جائز نہیں، مطلب لیگل نہیں ہے. تو اس کو کس طرح وہ کیا جائے، سچویشن میں کیا کرنا چاہیے اگر کوئی کرنا چاہے تو؟ کیوں مجھے پکڑواؤ گے، پھنسواؤ گے بھائی؟ آگے چلیں. ہم پاکستان سے موو ہوئے یہاں، تو کیا کس طرح مطلب رہنا چاہیے، کون سی کچھ نصیحت ہے؟ اگر تو جب آپ موو ہوئے تھے اس وقت سوچنا چاہیے تھا نا کس طرح رہنا چاہیے. اب تو پتہ چل گیا ہوگا کیسے رہنا چاہیے. آپ لوگ کو تو بھائی امریکہ جو آتا ہے نا پاکستان میں، اس کو سمجھا جاتا ہے یہ جنت الفردوس میں ہے. وہاں کے نوجوان کی سب سے بڑی تمنا امریکہ ہے. کہتے ہیں گرینڈ فادر آف دا ورلڈ، دنیا کا دادا کہلاتا ہے امریکہ. کتنا بھی لوگ برا بھلا کہہ رہے ہو، ویزا نکلے گا فوراً ٹھک کر کے بھاگیں گے. تو میں نے کتنے ملکوں کا سفر کیا نا، تو جب بھی بتاتا تھا میں فرانس جا رہا ہوں، اچھا ماشاء اللہ، میں فلاں جا رہا ہوں، اچھا ماشاء اللہ. جب میں نے کہا نا امریکہ ہیں، ایسے لوگ امریکہ جا رہے ہوں، تو ایک چہرے کے ان کے تاثرات ہی چینج ہو جاتے تھے. تو آپ صرف جب امریکہ میں رہتے ہیں، آپ پاکستان میں آ کے اب کوئی بھی منجن بیچیں، آپ کا ہر منجن بکے گا. آپ میڈیکل سائنس سے متعلق کوئی بات کریں، چاہے لمبی پھینک رہے ہوں، لوگ کہتے ہیں رہتے کہاں؟ امریکہ. بھائی بات غور سے سنا جائے، ریلائبل آدمی ہے امریکہ سے. آپ مذہبی اسکالر بن جائیں، آپ کوئی تفسیر لکھنا شروع کر دیں، اوٹ پٹانگ کچھ بھی نہ آتا ہو، بہت بکے گی. بھائی یہ جس اسکالر نے لکھی ہے وہ انڈا موڑ پہ نہیں رہتا، وہ پٹیل پاڑا کا نہیں ہے، وہ اورنگی ٹاؤن کا نہیں ہے، وہ بنارس کا نہیں ہے. بھائی وہ یو ایس اے سے آیا ہے، شکاگو سے آیا ہے. کچھ بھی منجن بیچنا ہو آپ آئیے، ٹھیک ہے، اب بکے گا. بڑی ویلیو بھائی آپ لوگوں کی. وہی تو کہہ رہا ہوں نا. اب ہاں پاکستان آپ تو وہی گئے نا.
میں آپ کو کافی دیر سے دیکھ رہا ہوں. آپ کو میں نے اب مجھے لگ رہا ہے آپ نئے آئے ہیں ابھی یہاں پہ. ابھی تو ملے تھے آپ پاکستان میں. کہاں سے؟ اچھا. تو جی آگے چلیں. کوئی نماز جیسے قضا ہو باقی وہ حج کر لے تو حج کی وجہ سے نماز معاف ہو جائے؟ نہیں، نماز قضا اللہ کا دین، اللہ کا قرضہ بھی اسی طرح سے ادا کیا جاتا ہے جیسے وسیم بھائی کا قرضہ ادا کیا جاتا ہے. یہ جو کہا جاتا ہے نا قضائے عمری نہیں ہے، اتنی نمازیں قضا ہو گئیں تو اللہ توبہ سے معاف کر دے گا، گناہ معاف کرے گا اللہ تعالیٰ، قضا ہی ساقط ہو جائے گی. اس کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. لوگ اس پہ چاروں امام متفق ہیں کہ اب لوگ کہتے ہیں کوئی حدیث دکھاؤ کہ اتنے سالوں کی نماز قضا پڑھنی ہے. بھائی آپ کوئی حدیث دکھاؤ کہ 2-4 دن کی نماز قضا ہو تو وہ تو پڑھنی ہے، 4 سال ہو جائے تو نہیں پڑھنی. تو یہ تو جو دعویٰ کرتا ہے وہ دلیل دیتا ہے نا. دعوے تو آپ کر رہے ہو کہ 4 سال کی 10 سال کی نمازیں ہیں وہ نہیں پڑھنی لازم. کیوں پڑھنی؟ آپ جب آپ مسلمان تھے نا، کافر ہوتے اسلام قبول کرتے پھر تو ایک الگ بات ہے، کیونکہ جب کافر تھے تو فرض ہی نہیں تھی نا نماز. جب اسلام تھے تو وہ تو آپ پر چلتی چلی جا رہی ہیں. ہاں یہ ایک دلیل دی جاتی ہے کہ دین میں تنگی نہیں ہے، حرج نہیں ہے، یہ بات ٹھیک ہے. تو ہم کو کب کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی دن میں ساری نمازیں آپ نے پڑھنی ہیں؟ تنگی جب ہوتی جب 10 سال کی نمازیں ایک ہفتے میں پڑھنے کا حکم ہوتا. بھائی 10 سال کی نمازیں آپ 10 سال میں پڑھیں، 15 سال کی نمازیں آپ 15 سال میں پڑھیں. معاملات کو کس طرح صحیح کی جائے؟ یہ بہت اہم بات ہے بھائی. یہ معاملات کس طرح صحیح کیے جائیں اس پر تو میں پورا بیان کرتا ہوں، یہ شارٹ میں بات نہیں ہو سکتی. مسلمان معاملات میں بہت پیچھے ہیں. اس پر انشاءاللہ میں بیان میں بھی کچھ بات کروں گا آج. اگلی سوال یہ ہے کہ فجر میں اٹھنا مشکل ہے اور اس میں کچھ کون سا اعمال یا کچھ ہو تو بتائے تاکہ فجر میں آسانی ہو. فجر میں اٹھنا مشکل ہے، کون سے اعمال ہیں؟ تیز الارم والی گھڑی رکھیں، دور رکھیں تاکہ اس کو اٹھ کے جا کے بند کرنا پڑے. فی الحال یہ کریں. اور ایک سزا بھی کہ جس دن فجر گئی اس دن ناشتہ نہیں کروں گا میں، سزا دیں اپنے آپ. ہمارے یہاں لڑکیوں کی یہ وہ ہے کہ یہ شادی نہیں کرتے تو ان کو کس طرح کنونس کیا جائے کہ لڑکیوں کو شادی کرنے ہو؟ دیکھیں لڑکیوں کو کنونس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو کنونس ہوئی بھی ہیں ان سے شادی کر لو. اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جب لڑکے مارکیٹ سے شارٹ ہونا شروع ہوں گے تو پھر جو ان کی شادی وہ ڈیلے کر رہی ہیں نا وہ خود پریشان ہوں گی کہ بھائی اچھے لڑکوں پہ لڑکیاں قبضہ کر رہی ہیں تو اب کر لو، ورنہ یہ رشتہ بھی ہاتھ سے نکل جائے گا. تو آپ کسی کو کنونس نہیں کر سکتے. آپ وہ کر سکتے ہیں جو آپ کے بس میں ہے. آپ ٹکا کے شادیاں کرو، دبا کے. تو اچھی لڑکیوں پہ آپ بھی قبضہ کر لو. لڑکیوں کو بھی میں کہتا ہوں کہ اچھے لڑکے مارکیٹ میں شارٹ چل رہے ہیں، جو اچھا ملے شادی کر لو بس اس سے. تو جو رہنے ہوں گے نا جن کی قسمت میں آوارہ گردی ہے پھر وہ سڑکیں ناپتے پھریں گے، ان کو رولنے دو. جی یہ جو کچھ لوگ ایسے جو امریکہ میں رہتے ہیں اور روزہ بھی نہیں رکھتے، اس کے لیے فدیہ دے دیتے ہیں. نہیں فدیہ دینا جائز نہیں ہے. فدیہ صرف وہ دے گا جو بالکل بوڑھا ہو، جس سے روزہ رکھنا ممکن ہی نہ ہو اس کے لیے، یا اتنا بیمار ہو کہ جس کو شفا کی امید ہی ختم ہو گئی ہو. ورنہ بیمار آدمی بھی قضا رکھنا واجب ہے. تو فدیہ اس کے لیے جس کے لیے روزہ رکھنا پاسبل رہا ہی نہیں ہو. جی یہ بچے 6 سال کے ہیں، کیسے اس کو دین کی طرف لے کر آئے؟ کون سے ایج میں حفظ شروع کروانا؟ 6 سال میں تو بس اس کو یہی ہے، ماں باپ اس کو چلتے پھرتے ہلکی پھلکی نصیحتیں کرتے رہیں اور مدرسے میں قاعدہ وغیرہ پڑھوا لیں، اتنا کافی ہے. اور کیا چاہتے ہیں آپ اس سے؟ جو اگر اس کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے تو پھر مجبوری ہے، چھوڑ سکتے ہیں. سردیوں میں قضا کر لیں پھر. بس بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہو، خطرہ ہو تو چھوڑ سکتے ہیں. جی دیکھیں ہر بچے کا الگ ذہانت ہوتی ہے، وہ تجربہ کر کے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنا یاد کر رہے ہیں. بعض بچوں میں حفظ کی صلاحیت ہوتی نہیں ہے، ان کو آپ لگائیں گے وہ زندگی برباد کر دیتے ہیں اسی میں. تو کچھ دن تجربہ کر کے پھر دیکھنا چاہیے کہ اس کو آگے پڑھانا ہے یا نہیں پڑھانا. جو بہن سے سوال آئی ہے کہ حجاب وغیرہ پہنتی ہے تو اب کس طرح اپنے آپ کو موٹیویٹ کرے کہ اسی راستے پہ چلتا رہے اور حجاب یہ خواتین بھی کیا بیٹھی ہوئی ہیں؟ جی تو مجھے آپ کو پہلے تو ہے بتانا تو چاہیے تھا یار. تو
اچھا خواتین اوپر بیٹھی ہوئی ہیں, مجھے تو نہیں پتا تھا کہ بیان میں خواتین بھی ہیں. شکر ہے میں نے کچھ 4 شادیوں کی زیادہ بات نہیں کی ہے. ہاں جی کیا کروں؟ یہ مطلب حجاب پہن رہی ہے لیکن دیکھیں حجاب عورت کے لیے بہت اہم حکم ہے اللہ کا. جب دین پہ چلنا مشکل ہونا تو اسی وقت پھر اللہ کی نظر میں ان لوگوں کی ویلیو بھی زیادہ ہوتی ہے. قلیل من عبادی الشکور, اللہ کہتے ہیں میرے نیک بندے مارکیٹ میں کم ہیں. مارکیٹ کا لفظ تو میں استعمال کر رہا ہوں, اللہ میاں نے کہا میرے ایک بندے دنیا میں کم ہیں. تو جو چیز کم ہوتی ہے اس کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے. سپلائی ڈیمانڈ کا لا ہے نا اکنامکس کا. تو اللہ کی نظر میں ان لوگوں کی ڈیمانڈ زیادہ ہے جو کم نیک لوگ ہیں, یعنی نیک لوگ ہیں اور مارکیٹ میں ان کی مقدار کم ہے. تو حجاب کرنے والی خواتین کم ہیں, حجاب نہ کرنے والی خواتین بہت زیادہ ہیں. تو عورت اگر جوانی میں حجاب لے تو یہ بہت بڑی قربانی ہے اس کے لیے. تو اللہ تعالیٰ قدردان ہے, وہ تھوڑے پر بہت زیادہ دیتا ہے. اور دیکھیں ایک وقت کے بعد تو حجاب آ ہی جائے گا نا, وہ ہوگا مٹی کا حجاب. جب قبر میں لیٹے ہوں گے نا تو اس کے اوپر موٹی موٹی سلیں رکھ کے بالکل چھپا دیا جائے گا. تو اس سے پہلے اگر خود ہی حجاب کر لیں تو اچھا نہیں ہے. تو قبر میں جانے کے بعد کوئی مشہور ایکٹر بولے کہ یار میرا دل چاہ رہا ہے ڈانس کرنے کا, ذرا تھوڑا دیکھیں انجوائے کریں, تو فرشتہ جانے دے گا باہر؟ وہ کہے گا بس اب آپ جس کروٹ پہ ہو اب قیامت ہی آ کے اٹھائے گی آپ کو یہاں سے. تو موت کو یاد کرنا چاہیے, بھائی سب ختم ہونے والا ہے اور یہ جوانی بھی ختم ہونے والی ہے. ایک دن سب کے چہروں پہ جھریاں آنے والی ہیں, بڑھاپا آنے والا ہے. اس وقت تو حجاب نہیں بھی لیں گے تو کوئی دیکھے گا ہی نہیں. کوئی دیکھے گا بھی تو دم درود کے لیے کہ جی چلیں. تو اس سے پہلے جو بچے جو باتیں نہیں سنتے یا مطلب مطیع نہیں ہے تو ان کو کس طرح, اور یا اگر وہ کچھ کام کرتے ہیں جو ہمارے اختیار کے باہر ہے تو اس میں کہ ہم اس کے لیے رسپانسبل ہوں گے یا نہیں؟ دیکھیں بچہ آپ کے اختیار سے ہٹ کے جب کوئی کام کرتا ہے تو پھر تو آپ رسپانسبل نہیں ہیں, کیونکہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے. لیکن جب تک آپ کے کنٹرول میں ہے تو آپ کو اس کو سمجھانا پڑے گا سیدھے راستے پہ. میں نے کہا کہ ایک بچہ سیکھتا ہے گیدرنگ سے, اس کی گیدرنگ اچھی رکھیں بس. تو اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے آپ کے پاس. نہیں انڈیپینڈنٹ اتنی جلدی نہیں ہوتا, بالغ ہو کے بھی تو بچے انڈیپینڈنٹ کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ وہ ان پر لازم ہے کہ ابا اماں کو چھوڑ کے چلے جائیں. یہاں چھوڑ جاتے ہیں لیکن آپ نہیں وہ چھوڑ تو جاتے ہیں لیکن کوئی لا تو نہیں ہے نا کہ چھوڑ کے جانا ہی ہے انہیں. آپ بچوں کی تربیت ایسی کریں نا کہ وہ نہ چھوڑ کے جائیں آپ. بس ان کی تربیت کرنی پڑے گی, اور یہ دین اور مذہب کے بغیر ہو نہیں سکتی, یہ مذہب کے بغیر نہیں ہو سکتی. تو بچے کو مذہب کو فالو کرے گا تو یہ سب چیزیں ہیں, ورنہ وہ نہیں چلے گا. آپ کے لیے مذہب پہ چلنا اپنے بڑھاپے کے لیے بھی بہت, بچوں کو چلانا اپنے بڑھاپے کے لیے بھی بہت ضروری ہے. ورنہ آپ کا بڑھاپا اکیلے میں رینٹ پہ بندے بلائیں گے پھر آپ گپ شپ کے لیے. ابھی بعض حالات میں ایسے یہ جو عمرہ میں جاتے ہیں لوگ تو ایک ہی مرتبہ جانا الاؤڈ ہے, تو ایک سے زائد مرتبہ جانا الاؤڈ نہیں ہے. تو کبھی لوگ یہ کرتے ہیں کہ عمرے پہ نہیں, وہ اللیگل ہے, نہیں کرنا چاہیے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ نے بار بار طواف کرنا ہے تو عمرہ کرنے کے بعد آپ احرام سے نکلے ہی نہیں, تھوڑا احرام لمبا کر لیں, کیا جا رہا ہے اس میں. کوئی فوراً بال کاٹنا لازم تھوڑی ہے, تو آپ زیادہ ٹائم احرام میں گزاریں. آخری سوال یہ ہے کہ کسی مذہب کو وہ بھائی کچھ کہہ رہے ہیں. سوال ہے آپ کا مسئلہ اس میں بہت الحمدللہ آپ دیکھتے ہیں آپ سوشل میڈیا پہ ایک اتنی یلغار ہے سوشل میڈیا پہ, بہت سے حضرات پنجاب سے کہاں سے فوٹو دیتے ہیں ہر وقت کہ یہ پڑھ لو تو اتنے کروڑوں کا سو مل جائیں گے. نہیں اس کے کوئی ثبوت نہیں ہے. ان کو یہ بتائیے کہ ان کو کوئی اسکل بتائیں کہ لوگوں کو کوئی اسکل حاصل ہو. جی بالکل ایسے ہی, یہ پڑھ لو تو یہ اتنے پیسے مل جائیں گے, سب ڈرامے بازی ہے. پہلے ہی ہم لوگ اپاہج بن چکے ہیں, محنت نہیں کر رہے اور صبر سے ان چیزوں سے اور زیادہ اپاہج ہو جاتے ہیں. جی بالکل میں بات کروں گا, اللہ جزائے خیر دے آپ کو. آخری بس ختم ہو گیا, جو آخری تھا اس سے پہلے یہ آخری ہو گیا انشاءاللہ. چلیں اب لاسٹ, وقت بھی ختم ہو گیا. چلو بھائی ختم, جزائے خیر دے. پھر ملیں گے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم.